نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اے اللہ، تو اپنی تعریف کے ساتھ پاک ہے، تیرا نام بڑا ہی بابرکت ہے، تیری شان بہت بلند ہے اور تیرے سوا کوئی الہ نہیں۔ اس دعا کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرتے تو یہ پڑھا کرتے تھے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ کو سب سے زیادہ محبوب کلام یہ ہے کہ بندہ کہے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ یہ کلمات اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہیں، تو ہم نماز کے آغاز میں ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں حمد کے ساتھ، اور اس کے نام کو بابرکت بتاتے ہیں اور اس کی شان کو بلند۔ تو سبحانک اللہم وبحمدک کا معنی کیا ہے؟ سبحانک کا مطلب ہے کہ اے اللہ، ہم آپ کو پاک قرار دیتے ہیں، کیونکہ تسبیح تنزیہ کو کہتے ہیں۔ کس کس چیز سے پاک؟ ہر شریک سے پاک، تیرا کوئی شریک نہیں، نہ کوئی تیرا بیٹا ہے، نہ کوئی تیرے والدین ہیں، نہ کوئی تیری بیٹیاں ہیں، اور نہ ہی کوئی اور الہ تیرے ساتھ شریک، کیونکہ شرک نجاست ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے پاک ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ ہر عیب سے، نقص سے، کمی سے پاک ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اپنے افعال میں پاک ہے۔ تو اے اللہ، میں تجھے ہر اس چیز سے، ہر برائی، ہر نقص، ہر عیب سے پاک قرار دیتا ہوں، دور قرار دیتا ہوں جو تیری شان کے خلاف ہے۔ وبحمدک، بے یہاں ملابست کے لیے یعنی ساتھ ملا کے، مطلب یہ ہے کہ میں ایسی تسبیح کرتا ہوں کہ جس کے ساتھ تعریف بھی ملی ہوئی ہے، سمجھ آئی؟ سبحانک اللہم وبحمدک یعنی تیری پاکی تو میں بیان کرتا ہی ہوں، لیکن اس کے ساتھ تیری تعریف بھی کرتا ہوں۔ اب اس میں آپ دیکھیے کہ ایک نیگیشن ہے اور ایک افرمیشن۔ نیگیشن کیا ہے کہ تو ہر شریک سے، ہر بری چیز سے تو پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، لیکن اس سے پوری بات نہیں بنتی جب تک یہ نہ کہیں کہ تو قابل تعریف بھی ہے، یعنی تیری تعریف بھی ہے، تیری ایسی تسبیح کرتا ہوں جو حمد کے ساتھ ملی ہوئی ہے، یہ معنی بنتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور تسبیح کو تحمید سے پہلے لایا گیا، پہلے الحمد نہیں کہا گیا، پہلے سبحانک کہا گیا ہے، کہ پہلے وہ کہتے ہیں تزکیہ بھی اسی طرح ہوتا ہے، پہلے تخلیہ، خالی کرنا، صاف کرنا، پھر تحلیہ، پھر سجانا۔ جب آپ میک اپ کرتے ہیں تو سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ جھٹ سے سارے کریمیں وغیرہ سب منہ پہ لگا رہے، نہیں، سب سے پہلے نیچے سے صاف کرتے ہیں، کلینزنگ کرتے ہیں اس کو، ٹھیک؟ تو کسی بھی چیز کو آپ نے ڈیکوریٹ کرنا ہو تو اس کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ پہلے اس کی میل کچیل گندگی ساری صاف کر لی جاتی، اس کے اوپر پھر کوئی چیز بچھائی جاتی ہے، لگائی جاتی، تاکہ اس کو خوبصورت بنایا جائے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہر عیب سے پاک قرار دینے کے بعد پھر اس کی تعریف کی جا رہی ہے، ٹھیک؟ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، اور تیرے نام کی برکت بہت زیادہ ہے۔ تبارک، ایک ہے برکہ اور ایک ہے تبارک، بہت بلند ہے، بہت برکت والا ہے۔ اسم کا، تیرا نام، یعنی تیرے نام کا ذکر کرنے سے ہر طرح کی خیر آ جاتی، کیونکہ برکت میں کیا آتا ہے؟ برکت کسی چیز کی خیر بڑھ جانا، ٹھیک ہے؟ النمو والثبات، یعنی نمو کس کو کہتے ہیں؟ کسی چیز کا بڑھنا، اور ثبات کیا کہتے ہیں؟ اس چیز کا جم جانا، یعنی اس میں مستقل طور پر اس میں رہنا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی کا نام بلند بھی ہے، خیر و بھلائی لاتا ہے۔ جس چیز پر بسم اللہ کا نام پڑھا جائے اس کے اندر برکت ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو خیر و بھلائی آتی ہے وہ باقی بھی رہتی ہے۔ اور یہ جو لفظ ہے نا تبارکہ، یہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ فعل کسی اور کے لیے نہیں، مخلوق کے لیے یہ نہیں کہا جاتا تبارکہ۔ اور اسی طرح تعالی بھی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے آتا ہے۔ تو سبحانہ بھی، تبارکہ بھی اور تعالی، یہ تینوں لفظ، تینوں خصوصیات اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں۔ ہر عیب اور نقص سے پاک صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی، ٹھیک ہے؟ اور ہر طرح کی برکتیں صرف اللہ کے نام کے ساتھ ہیں، اور
سب سے بلند بس وہی ہے تعالی. اور تعالی کا لفظ جو ہے نا علوب سے ہے. علوب کہتے ہیں بلندی کو، یعنی تو سب سے بلند ہے، سب سے عالی شان ہے. جنوں کے متعلق آتا ہے نا کہ انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں کیا کہا تھا، وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا. نہ کوئی بیوی ہے نہ کوئی بیٹا ہے. رب کی شان بہت بلند ہے، اسے بیٹے اور بیوی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور یہاں پر جد کا لفظ استعمال ہوا، ٹھیک ہے. جد سے مراد یہاں عظمت ہے. ویسے تو جد حظ اور نصیب کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے نا، اور جد دادا وغیرہ کے لیے، دادا نانا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جد اور جدہ. تو جد بول کے عظمت مراد لی جاتی ہے. ٹھیک، وہ نانا نانی اور دادا دادی بھی بڑے ہوتے ہیں نا، اس لیے ان کو جد بولتے ہیں. تو جد سے مراد کیا ہے، بڑائی، عظمت. ولا الہ غیرک، اور تیرے الہ کوئی معبود، تیرے علاوہ کوئی معبود بھی نہیں، یعنی کوئی اصل معبود نہیں. لوگوں نے تو بنا رکھے لیکن کوئی ہے نہیں، صرف تو ہی عبادت کے لائق ہے. اور سب اچھی اچھی صفات اور اچھی تعریفیں صرف تیرے ہی لیے لائق ہیں. اور تیری شان بلند ہے، تیرا ذکر بلند ہے، تیرا نام بلند ہے، تو سب سے بڑا ہے. اب آپ دیکھیے، آپ نے ابھی کہا اللہ اکبر، اور اس کے ساتھ ہی پھر کیا کہا، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. کبھی سوچا کہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو نماز کا آغاز کہاں سے ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بڑائی، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، اللہ کی تعریف سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام کی برکت کا ذکر کر کے. اور یہ خوبصورت آغاز ہے، اور یہ کلمات اللہ تعالیٰ کو بہت پسند بھی ہیں اور مختصر بھی ہیں، یاد بھی رکھے جا سکتے ہیں. لیکن بات یہ کہ ہم شعور سے پڑھیں تو بات ہے. اب آپ دیکھیے، اگر کوئی سوچ کے نماز پڑھتا ہے نا، شعوری نماز، اور ساری بڑائی اور تعریفیں اور ہر چیز اللہ کے لیے قرار دیتا ہے، تو آپ سوچئے کہ پھر اس کے اندر ایک عاجزی پیدا ہوگی یا نہیں. اور جب بندے کے اندر عاجزی آ جاتی ہے نا، تو بہت سے مسائل خود ہی حل ہو جاتے ہیں. بہت سے جو مسئلے کھڑے ہوئے ہیں نا، جو ہمیں انوائے کرتے ہیں، وہ اس وجہ سے کہ ہمارے اندر ایک انا ہوتی ہے، تکبر ہوتا ہے. ہم اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں، ہم اپنے خلاف کوئی بات نہیں سن سکتے، ہم اپنے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں سن سکتے جو ہمیں پسند نہ ہو. ہم کسی کو کچھ کہنے کا موقع نہیں دیتے، اگر کوئی کہے تو صحیح بھلا ہمارے بارے میں کچھ. یعنی ہماری مشکلات کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ جب ہم اپنے آپ کو بڑی بلند تر چیز سمجھتے ہیں، ہر عیب سے پاک سمجھتے ہیں اور ہر غلطی سے پاک سمجھتے ہیں، جبکہ وہ ہم تو ہیں ہی نہیں. ہم تو مسجد جا کے بھی کئی غلطیاں اور گناہ کر کے آ جاتے ہیں. ہم تو نماز میں بھی کھڑے ہو کے پتہ نہیں کس کس کے بارے میں بدگمانیاں کر رہے ہو. تو جس نے اللہ کو بڑا مان لیا اور ساری برکتیں اور بلندیاں اور شان اور ہر چیز اللہ کے لیے کر لی، تو پھر اس کو اپنی حقیقت پتہ چل جاتی ہے کہ میں کچھ نہیں، آئی ایم نتھنگ. اگر کسی نے مجھے کہہ دیا تو کیا ہوا، انسان ہی تو ہوں، کمزور ہوں، میرے میں بہت سی غلطیاں. تو پھر آپ بار بار ہرٹ نہیں ہوں گے. ہم ہر وقت ہرٹ کیوں ہوتے رہتے ہیں لوگوں سے؟ کیونکہ ہم نے اپنا ایک بڑا ایک امیج بنا رکھا ہے اپنے دل کے اندر، ایک بڑائی کی بڑی چیز ہے. اور جب کوئی اس کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے یا اس کے خلاف کچھ کرتا ہے تو پھر ہم ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. اس نے یہ بات کہی کیوں مجھ سے؟ اور ہم نے دیکھا ہوگا کہ لوگ اپنی بڑائی ثابت کرنے کے لیے کیا کیا کرتے ہیں. کل ہم نے اخلاص کے بارے میں حدیث پڑھی تھی، غلطیوں کی اصلاح کا 90 طریقہ، جو شام کو کلاس ہوتی ہے. اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی جس میں آیا کہ ایک عالم اور ایک شہید اور ایک سخی جو ہے، ان کو بلا کر سب سے پہلے جہنم میں جانے والے وہ ہوں گے، کیونکہ ان کی نیت اچھی نہیں تھی. نیت اصل کیا تھی کہ ہم یہ کام کریں تاکہ ہمارا ٹیکا اور ہماری بڑائی اور ہماری بلندی ثابت ہو جائے، ہم کچھ ثابت کر دیں، ہمیں مان جائے لوگ. یہ جو اپنے آپ کو منوانے کی خواہش ہے نا، اس نے انسان کو بڑی ذلیل کر رکھا ہے. اس کے برعکس من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کر لیتا، اپنی ہستی کو پہچان لیتا، اپنی حقیقت کو جان لیتا، اللہ تعالیٰ اس کو بلندی عطا کرتا ہے. تو آپ شعوری طور پر سچے دل سے اللہ کی بڑائی اور بلندی اس کا ذکر کرنا شروع کریں. نماز کا آغاز جو ہے وہ اس سے کریں، تو پھر آپ دیکھیں کہ کس طرح آپ کی نمازوں میں بھی خوبصورتی پیدا ہوتی ہے، اور یہ نماز آپ کے لیے باعث سکون بھی ہوگی انشاءاللہ. اللہ اکبر سب سے بڑا ہے، کبیرہ بہت بڑا، والحمد اور تمام تعریفیں للہ اللہ کے لیے ہیں، کثیرہ بہت زیادہ، وسبحان اللہ اور پاک ہے اللہ، بکرتن یعنی پاکی بیان کرتے ہیں اللہ کی، بکرتن صبح، و اصیلا اور شام.
اللہ سب سے بڑا ہے، بہت بڑا، اور تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، بہت زیادہ، اور صبح و شام اللہ ہی کی پاکی بیان کرنا ہے، اللہ کو پاک قرار دینا ہے، یہ ہم سے مطلوب ہے۔ تو یہ بھی کیا ہے؟ دعائے استفتاح۔ آپ وہ پڑھیں جو پہلے پڑھی آپ نے، سبحانک اللہم و بحمدک، جو ہم ہمیشہ پڑھتے رہتے ہیں، یا یہ پڑھیں، یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے کہ لوگوں میں سے ایک آدمی نے کہا، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس طرح کے کلمات کہنے والا کون ہے؟ یہ کس نے کہا ہے؟ لوگوں میں سے ایک آدمی نے عرض کیا، اللہ کے رسول میں ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے تعجب ہوا کہ اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے گئے۔ ابن عمر کہتے ہیں، اس کے بعد میں نے ان کلمات کو پھر کبھی نہیں چھوڑا، جب سے اس بارے میں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جب سے میں نے یہ حدیث سنی، میں نے یہ کلمات چھوڑے ہی نہیں، کبھی، ہمیشہ پڑھتا ہوں۔ آپ بھی اپنی زندگی میں ہر روز کم از کم ایک نماز میں ہی صحیح، یا چلے نماز میں اگر نہیں جلدی آپ کو نماز کی، تو نماز کے علاوہ کہیں نہ کہیں باندھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کے یہ کلمات ضرور کہنے ہیں۔ اب دیکھیں، جب ہم کہتے تھے اللہ اکبر، تو اللہ کی بڑائی تو ہوگی، سب سے بڑا ہے، لیکن اس دل نہیں بھرا، کبیرہ بہت ہی بڑا، والحمدللہ کہہ دیا اللہ کی تعریف ہے ساری، لیکن کثیرہ بہت زیادہ، وسبحان اللہ اور اللہ کی پاکی بیان کرنا ہے، بکرتم و اصیلا، صبح اور شام، راؤنڈ دا کلاک، صبح اور شام، صبح اور شام۔ تو یہاں پر جب اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، اتنا بڑا کہ اس کی طرف کوئی بھی ایسی چیز منسوب نہیں کی جانی چاہیے جو اس کی شان کے لائق نہ ہو، وہ ان ساری چیزوں سے بہت بڑا اور بہت بلند ہے نا۔ اور پھر والحمدللہ کثیرہ، ہم بہت زیادہ حمد کرتے ہیں اللہ کی، کیوں؟ کیونکہ وہ اس کا مستحق ہے، وہ اس کے لائق ہے۔ اور سبحان اللہ بکرتم و اصیلا میں دو بکرا اور اصیلا کا لفظ کیوں استعمال کیا گیا؟ کیونکہ ان میں رات اور دن کے فرشتے بھی جمع ہوتے ہیں، صبح کی نماز میں اور شام کی نماز میں۔ میں نے یکسو ہو کر اپنا چہرہ اس ذات کی طرف کیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ سبحان اللہ، میں کس کی طرف رخ کر رہا ہوں؟ اس خالق کی طرف جس نے آسمان اور زمین پیدا کیے، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ بے شک میری نماز، میری قربانی اور میری زندگی اور میری موت اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، اور اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے، اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ اے اللہ، تو ہی بادشاہ ہے، تیرے سوا کوئی اور الہ نہیں، تو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ ہوں۔ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے اور میں اپنے تمام گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں، بس میرے لیے میرے سارے گناہوں کو بخش دے، کیونکہ تیرے سوا کوئی بھی گناہ نہیں بخش سکتا، اور اچھے اخلاق کی طرف میری رہنمائی فرما۔ تیرے سوا اچھے اخلاق کی طرف کوئی بھی رہنمائی نہیں کر سکتا، اور برے اخلاق کو مجھ سے دور کر دے، برے اخلاق کو تیرے سوا کوئی مجھ سے دور نہیں کر سکتا۔ میں حاضر ہوں، اور اس حاضری میں میری سعادت ہے، اور بھلائی ساری کی ساری تیرے ہاتھ میں ہے، اور کسی شر کی نسبت تیری طرف نہیں ہے۔ میں تیرا ہی بندہ ہوں اور تیری ہی طرف رجوع کرتا ہوں۔ تو بہت بابرکت اور بہت بلند ہے، اور میں تجھ سے ہی مغفرت طلب کرتا ہوں اور تیری جانب توبہ کرتا ہوں۔ اتنی خوبصورت دعا ہے۔ آپ نے دیکھا ان ساری دعاؤں میں ایک دو چیزیں کامن ہیں، نوٹ کیا آپ نے؟ وہ کون سی تھی؟ تبارک تھا، تعالی تھا، یعنی اللہ تعالیٰ کی ہی بڑائی اور بلندی۔ ساری دعاؤں میں سب سے پہلے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنا۔ تو نماز کا آغاز دراصل اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنے سے ہوتا ہے۔ حقیقت بھی ہے، آپ دیکھیے کہ ہم تو بندے ہیں نا، ہم تو کمزور ہیں، اور اسی لیے بندے کا اعلیٰ ترین مقام سجدے میں ہے، جہاں وہ اپنی عاجزی کا اظہار کرتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ساری بڑائی کا حقدار وہی ہے۔ تو ہمیں عملی طور پر اللہ کے آگے جھکایا جاتا ہے نماز میں، چاہے وہ سر جھکانا ہو، چاہے وہ رکوع کرنا ہو، چاہے وہ سجدہ کرنا ہو۔ تو پوری نماز کیا ہے؟ دراصل اللہ کے آگے اپنی عاجزی کا اظہار، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا، سرنڈر کر دینا، ٹھیک ہے؟ تو جب ہم کہتے ہیں وجہت وجہی للذی، یعنی میں نے اپنا چہرہ، اپنا رخ اس ذات کی طرف کر دیا جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنی عبادت کے وقت پوری دنیا سے منہ موڑ کے کدھر جا رہا ہوں؟ پوری توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف کر رہا ہوں، پوری یکسوئی کے ساتھ، کنسنٹریشن کے ساتھ۔ ایک بات یاد رکھیے کہ یکسوئی کوئی ایک دن میں حاصل ہونے والی چیز نہیں ہے،
کہ آج آپ نے دعا پڑھی اور آپ کہہ رہے ہیں اور آج آپ کو یکسوئی مل جائے گی. یہ ایک مسلسل تربیت والا عمل ہے اور اس کی عادت ڈالنی پڑتی. انسان جب سیلف کنٹرول کر سکتا ہے، اپنے خیالات، جذبات، ایکشنز کو قابو میں لاتا ہے، تو آہستہ آہستہ یہ نصیب ہو جاتی ہے. اکثر لوگ ہمیں سے پریشان ہوتے ہیں نا کہ خشوع نہیں آ رہا. اس کے لیے ہم نے کوشش بھی کیا کی، کیونکہ ہم تھوڑی سی کرتے ہیں کامیاب نہیں ہوتے، پھر ہم فرسٹریٹ ہو جاتے کہ کوئی نہیں ہوتا، ہم سے نہیں ہو رہا. تو کسی بھی مقصد میں کامیابی کے لیے یہ کنسنٹریشن، یکسوئی، دل جمعی اور بھرپور توجہ ہونا بہت ضروری. حتیٰ کہ اگر آپ اپنے بچے کی بھی بات سن رہے ہیں نا اور آپ توجہ نہیں دے رہے تو کیا ہوگا؟ وہ فرسٹریٹ ہوگا، اس کو وہ آپ کی طرف وہ اعتماد نہیں کرے گا آپ پہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سے بات کرتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ اس کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے. یہ صرف نماز میں نہیں، نماز تو ہمیں ٹرین کرتی ہے. 5 دفعہ ہمیں یکسوئی سکھا کے زندگی کے باقی معاملات میں بھی یکسوئی کرنا سکھاتی ہے، جو کہ بہت ضروری ہے. جتنے بھی کامیاب لوگ آپ دیکھیں وہ ہوتے ہیں جو دوسروں کی بات توجہ سے سنتے ہیں، جو اپنے کام میں فوکسڈ ہوتے ہیں. والذین هم عن اللغو معرضون. ہر بیکار لغو کیا ہے؟ بے فائدہ باتیں، بے فائدہ چیزیں، تو ان کو ان سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی. اچھا اپنے آپ سے نا سوال کیا کریں. جیسے نماز شروع کی، اچھی سی فوکس تھی، پھر کو پتہ نہیں کہاں سے خیال چل پڑا. ٹرین چل پڑتی ہے، پہلے وہ اسٹیشن پہ تھی پھر وہ چل پڑی. تو میں اپنے آپ سے کہتی کہ یہ کیا سوچ رہی ہے، کہ کدھر جا رہی ہے، کیا ضرورت ہے اس کی، ضروری ہے یہ سوچنا. یہ کیا ہوا بھلے یہاں سے وہاں تک پہنچ گئے، ادھر تو جانے کی ضرورت ہی نہیں تھی. ہم خواہ اپنی انرجی ضائع کر رہے ہیں. تو بار بار اپنے آپ کو پلٹانا پڑتا ہے. سب سے پہلے تو کنٹرول کرنا پڑتا ہے کہ نہیں، ہم نے فوکس کرنا ہے. پھر فوکس ہٹا تو پھر دوبارہ واپس. آپ دیکھیے کہ کسی بھی کتاب کو آپ پڑھیں تو اگر آپ نے دھیان سے نہیں پڑھا تو آپ کو کچھ یاد نہیں ہوگا کہ آپ نے کیا پڑھا. آپ قرآن مجید حفظ کر رہے ہیں، جب تک آپ باقی مصروفیات چھوڑ کر توجہ سے نہیں یاد کریں گے تو نہیں ہوگا. آدھا یہ کام، آدھا ادھر، آدھا ادھر، پکا نہیں ہوتا. یکسوئی چاہیے. اگر آپ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں اور اس میں آپ کا دھیان نہیں ہے تو لطف نہیں اٹھا سکتے، قرآن کا مزہ ہی نہیں آئے گا. اور اس کے لیے میں نے ایک پریکٹس شروع کی ہوئی ہے، ایک الگ سے قرآن مجید شروع کیا ہوا ہے. ایک تو تھا نا جیسے ڈیلی آپ کی روٹین کی پڑھنا ہے، اور ایک میں نے الگ شروع کیا ہوا ہے. 2-3 طرح کا آپ شروع کر سکتے ہیں، ضروری نہیں ہوتا کہ بس ایک پڑھنا ہی پڑھنا ہے. تو وہ میں نے اس طرح شروع کیا، میں صرف اس کے 2 پیج پڑھتی ہوں، لیکن پوری کوشش میری یہ ہوتی ہے کہ ہر بات پر میں ٹھہر کے توجہ کروں کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے، یہ کیا کہہ رہا ہے. اور اس سے میرے اوپر نئے نئے معنی کھلتے ہیں پھر. اور اس میں بھی مجھے ایفرٹ لگانی پڑتی، کیونکہ عادت ہے نا بس پھسلنے کی. چلتے گئے الفاظ کے پیچھے دوڑ رہے ہوتے ہیں، معنی پہ نہیں رکتے. اس کی پریکٹس کرنی پڑتی ہے، اپنے آپ کو ٹرین کرنا پڑتا ہے، اپنے آپ کو روکنا پڑتا ہے. حضرت عمر سے ایک روایت ہے نا کہ جب تک تمہارے دل قرآن پاک کی تلاوت پر جمے رہے تب تک پڑھتے رہو، ورنہ چھوڑ کر کھڑے ہو جاؤ. اگر توجہ ہی کوئی نہیں تو پھر کیا پڑھ رہے ہو، اس کو وہ لطف ہی نہیں آئے گا. پھر اسی طرح اگر ایز اے طالب علم اگر آپ کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں تو کچھ لوگوں کو 100% سمجھ آتی ہے بات کیا کہی گئی، اور کچھ کو 50% آتی ہے. کس چیز کا فرق ہوتا ہے؟ واٹ از دا بگ ڈفرنس؟ کنسنٹریشن. جس نے توجہ کی اس کو پوری بات سمجھ آ گئی، جس نے توجہ نہیں کی، جیسے اس دور میں منافقین ہوتے تھے نا، وہ باہر نکل کے کہتے تھے، وہ سارے ہلاتے رہتے تھے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سناتے تھے، اور کہتے ہاں ہمیں سمجھ آ گئی. باہر نکل کے کہتے کہ یہ کیا بات ہو رہی تھی آج، اور پھر اس سے کچھ بات سمجھ لیتے تھے. کتنا نقصان دہ اور خوفناک چیز ہے کہ کوئی کہنے والا کچھ کہے اور آپ سمجھے کچھ اور. اچھا یہ سوچیے، یہ بتائیے مجھے، کیا آپ کی زندگی میں کوئی ایک شخص ایسا ہے کہ آپ اس سے بات کرتے ہیں اور وہ پوری توجہ نہیں کرتا، سوال گندم ہوتی ہے اور جواب اس کا چنا ہوتا ہے. آپ کہتے ہیں رائٹ اور وہ کرتا ہے لیفٹ. آپ کہتے ہیں اوپر دیکھو اور وہ دیکھے گا نیچے. ہے کوئی؟ کچھ لوگ کہتے ہیں ہاں کی ہے اور کچھ نہیں. تو جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ پھر آپ کی بہت اچھی بنتی ہے؟ نہیں بنتی نا، کیونکہ وہ آپ کی بات دھیان سے سنتے ہی نہیں. اور بعض لوگ تو موبائل ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہوتے ہیں ہر جگہ. ہاں ہم سن رہے ہیں، پڑھ کچھ اور رہے ہوں گے، سن کچھ اور رہے ہوں گے. اللہ نے ایک سینے میں 2 دل نہیں بنائے، یا ادھر سے مس کریں گے یا ادھر سے مس کریں گے. یہ بتائیے کہ صحابہ مجلس میں کس طرح بیٹھا کرتے تھے؟ گویا سروں پہ پرندے بیٹھے ہوئے ہیں. تو نماز میں بھی ساری مخلوق سے کٹ کر صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے ہمیں یکسوئی اختیار کرنی ہے. الاحسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. اچھا دعا مانگتے ہوئے یکسوئی ہوتی ہے. یہ وہ مقامات میں آپ کو یاد دلا رہی ہیں جن میں یکسوئی بہت ضروری ہے.
اس کے بغیر آپ فل بینیفٹ نہیں حاصل کرتے۔ کیا غافل دل کی دعائیں قبول ہوتی؟ ہم وقت بھی لگا رہے ہیں، بول بھی رہے ہیں، پتہ نہیں کیا مانگا ہے، اللہ ہمیں اس سے نکالے اور صحیح طور پر مانگنے کی توفیق دے۔ پھر ہم کہتے ہیں اتنی دعا کی کوئی فائدہ نہیں ہوا، دعا ہی نہیں قبول ہوئی، سارا الزام دعا پہ، اپنا آپ فارغ۔ اسی طرح اذکار میں بھی یکسوئی ہونی چاہیے، دنیا کے کاموں میں بھی یکسوئی ہونی چاہیے۔ اگر آپ کھانا بنا رہے ہیں اور آپ کی توجہ ہی کونی کھانے کی طرف، پکانے کی طرف، کیا ہوتا ہے؟ لذیذ کھانا بنتا ہے؟ تو جو بھی کام بے توجہی سے کیا جاتا ہے اس کی کوالٹی گھٹ جاتی، چاہے وہ ریلیشن شپ ہو، چاہے وہ نماز ہو، قرآن ہو، اذکار ہو، تلاوت ہو، کچھ بھی ہو۔ اگر آپ کا دھیان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ کچھ لوگ تو کہیں بھی بیٹھے ہوتے ہیں اور کانوں میں انہوں نے ہیڈ فون لگائے ہوئے ہوتے ہیں، کس کو نقصان دے رہے ہوتے ہیں؟ اپنے آپ کو ہی۔ جب آپ کسی کو توجہ نہیں دیں گے تو کوئی آپ کو کیوں توجہ دے گا؟ تو یکسوئی پھر کیسے حاصل ہو؟ کیا کریں؟ اس کے لیے سب سے پہلے تو یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں، کیا کرنے جا رہے ہیں، کیوں کرنے جا رہے ہیں۔ یہ مقصد واضح ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ کو یہ نہ پتا ہونا کہ کیا کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں تو توجہ ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر یہ ہے کہ خیالات کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے کہ نہیں مجھے نہیں سوچنا، جھٹکنا پڑتا ہے، نکالنا پڑتا ہے۔ آج ایک خاتون کا میسج تھا، کوئی 20 سال پہلے ان کے ساتھ کسی نے کوئی گھٹیا حرکت کی تھی، وہ کہتی ہے کہ اب تک میں اس کو بھول ہی نہیں سکتی، اتنا عرصہ ہو گیا، پلٹ پلٹ کے وہ خیال میرے دماغ میں آتا ہے اور میری حالت کنڈیشن میزریبل ہوئی بھی ہے نا تکلیف دہ چیز کہ آپ اس خیال کے چنگل سے باہر ہی نہیں نکل پا رہے۔ نماز اللہ نے کس لیے رکھی؟ کہ سب چنگلوں سے آزاد ہو کے اپنے آپ کو اللہ کی غلامی میں دو، مسئلے حل ہو جائیں گے۔ آپ دیکھیں کہ برے خیالات، تکلیف دہ خیالات، بری باتیں آپ بھول نہیں سکتے جب تک کہ آپ شعوری کوشش نہ کریں، اور اس کے لیے نماز بہترین چیز ہے۔ کہ اس وقت میں نے جس طرح بولنا چھوڑ دیا، کھانا پینا، سارے کام باہر چھوڑ دیے، ایسے ہی میں نے اپنے دماغ کو بھی حاضر کرنا ہے۔ تو غیر ضروری خیالات سے جب آپ بچیں گے تو انشاءاللہ اس قسم کے جو آپ کے دل دماغ میں کوئی چیزیں پڑ گئی ہیں نا، جو بری جنہوں نے آپ کی زندگی حرام کر رکھی ہے، جس کی وجہ سے آپ ایک بیماری کا شکار ہو چکے ہیں، ان سے بھی نجات ہو جائے گی۔ قرآن شفا ہے، نماز شفا ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ وقت کی تقسیم بھی کریں۔ پھر اسی طرح ماحول میں ترتیب ہونی چاہیے، نماز ایسی جگہ پڑھیں جو صاف ستھری ہو، پرسکون ہو، شور و شغل نہ ہو وہاں، اور ہر اس چیز سے پرہیز کریں جو یکسوئی میں رکاوٹ ہے، بھوک، پیاس، ٹینشن، فضول باتیں، بلا ضرورت ادھر ادھر دیکھنا، اپنے کام چھوڑ کے اوروں کے کاموں میں مداخلت، ایک کام کرتے ہوئے کہ کسی اور کو ساتھ شروع کر لینا، بار بار موبائل دیکھنا، بار بار اس کی طرف توجہ کرنا، واٹس ایپ چیک کرنا۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ یکسوئی حاصل ہوتی ہے؟ نہیں۔ بعض لوگ ٹائم لیتے ہیں باقاعدہ مجھ سے کہ بات کرنی ہے، میں کہتی اچھا آ جائیں، موبائل ساتھ ہوتا ہے، بات کر رہے ہوتے، کرتے کرتے ان کا ہاتھ بغیر سوچے سمجھے موبائل پہ جاتا ہے، اور ایک دفعہ اس کو تھوڑا سا سکرول آگے پیچھے کر کے پھر رکھ دیتے۔ تو میں نوٹ کر رہی ہوتی ہوں کہ یہ صرف ایک ایڈکشن ہے، یعنی کتنا ہم اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں نا۔ حالانکہ کبھی ہم دیکھیں کہ ہم جو دیکھا نا، میں اپنے آپ سے پوچھتی ہوں کہ جو دیکھا، جو پڑھا، جو اس پر کیا، ضروری تھا؟ بہت امپورٹنٹ تھا؟ ہاں کچھ تو تھا۔ تو اب عادت کیا بنائے؟ جو غیر ضروری ہے اس کو اگنور کرتے جائیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، یہ لوگ ہیں سکسیسفل۔ تو یہ ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ ہم نے لغو میں انڈلج نہیں ہونا، ہم نے اس سے باہر نکلنا ہے اور اپنے کاموں کو پرائرٹائز کریں نا کہ آپ کے نزدیک زیادہ اہم کام کیا ہے۔ موبائل سکرولنگ زیادہ اہم ہے یا اس کے علاوہ آپ کے بچے اہم ہیں، یا آپ کی ریلیشن شپ اہم ہے، یا آپ کی نماز اہم ہے؟ کیا چیز زیادہ امپورٹنٹ ہے؟ کس چیز سے کیا حاصل ہونے والا ہے؟ پھر اسی طرح یہ ہے کہ ہر دو کاموں کے بیچ میں تھوڑا سا وقفہ لیا کریں، ایک سے باہر نکلے تو دوسرے میں داخل ہوں۔ کیونکہ جب آپ وقفہ نہیں لیتے نا، یعنی آپ فون پہ باتیں کر رہے تھے، کرتے کرتے فون رکھا، اللہ اکبر، تو اب دماغ میں کیا خیال آئے گی؟ وہی جو ابھی آپ نے کنورسیشن کی۔ اس میں اور وضو میں، یہ وضو جو ہے نا بڑی اچھی چیز ہے، یہ آپ کو دنیا کے کاموں سے کاٹ کے فریش کرتا ہے، اور پھر آپ دوبارہ سے نماز کی طرف آتے ہیں۔ وضو کرنے کے بعد کوشش کریں کہ وضو اور نماز کے بیچ میں وقفہ نہ آئے، وہ وقفہ نہیں دینا آپ نے، فوراً سیدھے نماز کی طرف جانا ہے۔ تو بہرحال وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، اتنی عظیم الشان ہستی ہے وہ جس نے سارے آسمان پیدا کیے، جس نے زمین پیدا کی۔ میں نے تو اپنا آپ اس کی طرف کر لیا، میں تو اس کا ہو گیا۔ یہ معمولی بات ہے، یہ تو بڑے آنر کی بات ہے کہ آپ نے چھوڑا لوگوں کو، باتوں کو، بچوں کو، کھانے کو، اور ان سب کو پیچھے کر کے آپ چل پڑے کس کی طرف؟ اس کی طرف جس نے آسمان پیدا کیے اور زمین پیدا کی، اتنی بڑی ہستی کی طرف۔
حنیفا مسلمہ، یکسو ہو کر، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر کے، مسلم بن کر. حنیف کا مطلب ہوتا ہے مائل ہونا، یعنی دل سے بھی مائل ہوں اور پوری یکسوئی کے ساتھ اور استقامت کے ساتھ. وما انا من المشرکین، اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں. مشرک کا لفظ ہر کافر پہ بولا جاتا ہے جو بتوں کا پجاری ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، یعنی جو اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کو پوجتا ہو، وہ سب مشرک. ان صلاتی و نسکی، صلات سے مراد نماز ہے جس میں رکوع اور سجدہ ہوتا ہے، اور یہ عبادات میں سب سے بڑی عبادت ہے، شہادتین کے بعد اہم ترین رکن ہے. تو نماز، میری نماز اللہ کے لیے، چاہے فرض ہے چاہے نفل ہے سنت ہے کچھ بھی. نسک قربانی، یہ لفظ نسیکہ سے ہے اور یہ پگھلائی گئی صاف اور خالص چاندی کے لیے استعمال ہوتا ہے جو ہر ملاوٹ سے پاک ہوتی ہے. اور نسیکہ اس چیز کو بھی کہتے ہیں جس سے اللہ کا قرب حاصل کیا جاتا ہے. اور نسک سے مراد اللہ کے لیے جانور ذبح کرنا ہے، اور اس سے مراد حج بھی ہے، اور اس سے مراد عبادات بھی ہیں، اور اس کو ذبح کے معنی میں بھی لیا جاتا ہے. فصلی لربک وانحر ومحیایا ومماتی، میری زندگی اور میری موت. محیا سے مراد انسان کی ساری زندگی کی ساری چیزیں ساری کی ساری کس کے لیے ہوں؟ اللہ کے لیے. یعنی پوری زندگی ہماری اللہ کی عبادت کے ساتھ آباد ہو، اور اللہ کی عبادت میں اور اس کی اطاعت میں اور ہر اس عمل میں جو اللہ کے قریب کرے ہمیں. اور اسی طرح موت بھی اللہ کے لیے، لوگوں میں شہرت پانے کے لیے نہیں، بہادر بن کے کہیں شہید ہونا. ٹھیک ہے، لیکن یاد رکھیے اختتام بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے زندگی کہاں گزاری یا آپ کی نیت اور ارادہ کیا تھا. اگر عمل اچھا ہوگا نا تو انشاءاللہ اختتام بھی اچھا ہوگا. تو زندگی بھی اللہ کے لیے، موت بھی اللہ کے لیے، یعنی اللہ ہی کے نام پہ جان دینی ہے، اللہ ہی کے ذکر کے ساتھ، اللہ ہی کو یاد کرتے ہوئے. کون ہے اللہ؟ للہ رب العالمین لا شریک لہ، وہ جو سارے جہانوں کا رب ہے، مالک ہے، خالق ہے، مدبر ہے، مربی ہے، چاہے جن ہو، انسان ہو، حیوان ہو، سب کا. لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں. یہ وہی معنی جو لا الہ الا اللہ میں ہے، یعنی میری عبادت اللہ کے لیے ہے جس کی عبادت میں کوئی اور شریک نہیں. چاہے میری نماز ہو، قربانی ہو، زندگی ہو، موت ہو، زندگی کا کوئی بھی کام ہو، سب اللہ کے لیے. وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، مجھے اسی چیز کا حکم دیا گیا ہے. کس کی طرف اشارہ ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، کہ آپ کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ آپ ایسا کہیں. قل، ٹھیک ہے، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور میں سب سے پہلے فرما بردار ہوں. اور یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے لیے آتا ہے نا، سب سے پہلے آپ ہی مسلمان ہوئے تھے کیونکہ آپ سے وحی کا آغاز ہوا. ٹھیک ہے، لیکن اگر ہم کہیں گے تو پھر اس کا کیا مطلب؟ فرما بردار ہو سب سے پہلے، سب سے آگے. کوئی اور مانے کہ نہ مانے، میں سب سے پہلے ماننے والا ہوں. ٹھیک ہے، اول المسلمین، جو فرما برداری کر رہے ہیں ان سب میں نمبر 1 ہونا چاہتا ہوں. کیا واقعی ہم ایسا کرتے ہیں؟ ہم تو دیکھتے رہتے ہیں لوگ کیا کرتے ہیں، پھر اگر کوئی موقع ہوگا تو پھر کر لیں گے. تو انا اول المسلمین، یعنی میں سب سے پہلے جلدی سبقت کر کے اطاعت کرنے والا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پہ چلنے والا ہوں. تو مراد اس سے جلدی، دین کے کام میں جلدی کرنا، آگے بڑھنا، فرما بردار ہونا، مطیع ہونا، دیر اور سستی نہیں کرنا. اللہم انت الملک، اے اللہ تو ہی مالک ہے، حقیقی مالک تو ہے، تو ہی بادشاہ ہے. مالک اور ملک دونوں طرح آتا ہے. لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں. انت ربی، تو میرا رب ہے. وانا عبدک، اور میں تیرا بندہ ہوں. اب آ گیا نا عجزی کا اظہار کہ تو رب ہے اور میں بندہ ہوں، تو بلند ہے اور میں زمین پر سر رکھنے والا ہوں، اپنی ناک رکھنے والا ہوں. ظلمت نفسی، میں نے اپنی جان پہ بڑے ظلم کیے ہیں. وہ کون سے؟ کیا مراد ہے ظلم سے یہاں؟ گناہ. واعترفت بذنبی، اور میں اپنے گناہوں کا اعتراف بھی کرتا ہوں، اپنی غلطیوں کا اعتراف کرنے والا ہوں. فاغفر لی ذنوبی جمیعا، میرے سارے کے سارے گناہ معاف کر دے. انہ لا یغفر الذنوب الا انت، کیونکہ صرف تو ہی گناہ معاف کر سکتا ہے. اللہ آج تک میں نے جتنی بھی کوتاہیاں کی، جتنے بھی گناہ کی، ان سب کو معاف کر دے. وَاهْدِنِي لِأَحْسَنِ الْأَخْلَاقِ، اور میری رہنمائی فرما بہترین اخلاق کی طرف. لا يهدي لأحسنها الا انت، کیونکہ ایسی رہنمائی تو تیرے سوا کوئی کر ہی نہیں سکتا. احسن اخلاق کی طرف تیرے سوا کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. وَاصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا، اور مجھ سے اس اخلاق کی برائی دور کر دے. لا يصرف عني سيئها الا انت، تیرے سوا کوئی بھی اس کو نہیں پھیر سکتا مجھ سے. یعنی میری جو برائیاں ہیں وہ مجھ سے ہٹا دے، صاف کر دے، معاف کر دے. تیرے سوا کوئی نہیں کر سکتا. اگر اللہ معاف نہ کرے تو کیا کر سکتے ہیں ہم؟ ٹھیک ہے نا. تو یہ اس میں اصرار ہے کہ اللہ تو نہیں کر رہا ہے، آپ کر دیجئے نا.
آپ میری برائیاں مجھ سے دور کر. اچھا برائیوں میں ایک تو ہے کہ جو گناہ کر لیے وہ ہٹا دیں، اور دوسرے میری بد اخلاقیاں اور میرے گناہ اور جو بھی میں برائی کرتا ہوں، اللہ پلیز آپ مجھ سے وہ ہٹا دے. میں نہیں کرنا چاہتا، بس میری عادت پڑ گئی ہے، پھر میں کر بیٹھتا ہوں. آپ ان کو ہٹا دیں، پھیر دیں، مجھ سے دور کر دیں. بالکل ایسے ہی جیسے ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ تو ہمیں ہماری بیماری دور کر دے، ہمارا فقر دور کر دے، تو ایسے ہی اللہ ہماری برائیاں ہم سے دور کر دے. لبیک و سعدیک. لبیک کا کیا معنی ہوتا ہے؟ میں نے اس دعوت کو قبول کیا، پکار قبول کی. تو جس کو پکارا جاتا ہے اس کا سب سے بہتر جواب یہی ہوتا ہے. صحابہ کرام میں سے کسی کو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پکارتے تھے تو وہ آگے سے کیا کہتے تھے؟ لبیک یا رسول اللہ و سعدیک. اور اسی میں ہماری سعادت ہے. تو ہر وہ شخص جو اللہ کی اطاعت پر قائم ہونا چاہتا ہے وہ لبیک کہتا ہے. اور حج میں بھی یہ تلبیہ بن جاتا ہے. تو مطلب کیا ہے کہ اللہ تو نے مجھے بیت اللہ کی طرف کہ حج کے لیے بلایا ہے، یہاں آنے کی توفیق دی ہے، اور میں یہاں آ کر اس عبادت میں داخل ہو گیا ہوں، اور میں نے تیری دعا قبول کر لی، میں نے تیری پکار، تیری بات کو قبول کر لیا ہے. ٹھیک ہے، لبیک اللہ میں حاضر ہوں، آپ نے مجھے بلایا اور میں لوٹتا ہوا آ گیا. وسعدیک یعنی اسی بھی میری سعادت ہے کہ میں یہاں پہنچ گیا ہوں. میں نے جو سورج نکلنے کا الارم سیٹ کیا ہوا نا اپنے گھڑی اپنے موبائل پہ، وہ اسی سے لبیک اللہم لبیک، اس کو تلبیہ بھی کہتے ہیں. ہر روز صبح جب وہ الارم بجتا ہے تو یہ ساؤنڈ آتی ہے لبیک اللہم لبیک. تو میں بھی اپنے اندر نیت کرتی ہوں کہ اللہ آج کے دن میں جو بھی آپ مجھ سے چاہتے ہیں میں اس کے لیے حاضر ہوں. لبیک یہ ایک بڑا ہی خوبصورت جملہ ہے. لبیک و سعدیک، میں نے بات مان لی اور میری خوش قسمتی ہے کہ میں آپ کی بات مانوں. اور کسی بھی انسان کی سب سے بڑی بدقسمتی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بلائے اور وہ بات نہ سن کے دے، اللہ کی نہ مانے. والخیر کلہ فی یدیک، اور خیر تو ساری کی ساری صرف تیرے دونوں ہاتھوں میں ہے. والشر لیس الیک، اور شر کی نسبت تیری طرف نہیں. وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ یاد رکھو اگر ساری دنیا مل کر بھی تمہیں نفع پہنچانا چاہے تو نفع نہیں پہنچا سکتی سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے لکھ دیا، اور اگر وہ سارے مل کے تمہیں کوئی نقصان دینا چاہے تو نقصان نہیں پہنچا سکتے سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھا مکتوب. اس سے پتہ چلا کہ ساری کی ساری خیر بس اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. جو اللہ دے اس کو کوئی تھک گئے، بولنے میں مشکل ہو رہی، کمزوری ہو رہی، بھوک لگ رہی ہے، کنسنٹریشن نہیں رہ رہی، بس تھوڑی سی دعا رہ گئی ہے، کر لیتے تو اچھا نا، ایک چیپٹر مکمل ہو جائے گا. تو جو اللہ دے اس کو کوئی روک نہیں سکتا. اور ہر چیز آتی بھی کہاں سے؟ وما بکم من نعمت فمن اللہ. اور پھر اور جس کو اللہ دے اس سے کوئی روک نہیں سکتا. والشر لیس الیک، ہر چیز کا خالق تو اللہ ہی ہے، لیکن شر کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی جا سکتی، اس لیے کہ بظاہر کوئی بھی جو شر نظر آتا ہے نا ہمیں، اس کے اندر بھی خیر ہوتی ہے. پیور ایول کوئی چیز نہیں ہوتی. اور یہ ہے کہ ہر چیز اللہ کی قضاء و قدر کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ نے کوئی خالص شر نہیں پیدا کیا کہ جس میں کوئی خیر نہ ہو. تو انسان کو جو بھی تکلیف پہنچتی ہے وہ اس پہ صبر کرتا ہے تو اس کو اس کا اجر بھی دیا جاتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ تکلیف بھی آنا خیر ہی کا باعث ہے، اور کچھ ملے کہ نہ ملے اجر ضرور مل جاتا ہے. کیا یہ کانسیپٹ کسی اور جگہ پر ہے تو ہمارے لیے تکلیف برداشت کرنا بھی کتنا آسان ہوتا ہے، کیونکہ ہم سوچتے ہیں کہ اس کا اجر ہے نا، کوئی بات نہیں، اس کا اجر مل رہا ہے، ہمیں اس سے کچھ حاصل ہو رہا ہے، تو شر بھی برا نہیں لگتا پھر. اور ایک معنی یہ بھی کیا گیا کہ شر کے ساتھ تیرا قرب حاصل نہیں کر سکتے، اور یہ بھی کہ اکیلے شر کو تیری طرف منسوب نہیں کیا جائے گا. جیسے یہ نہیں کہنا چاہیے بندروں کے رب، سمجھ آئی؟ یعنی ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے کہ جو نامناسب ہو اللہ کی ذات کے. اور پھر یہ کہ شر لیس الیک، لیکن شر تیری طرف نہیں چڑھتا، جبکہ اچھے کلمات اور نیک عمل اوپر چلے جاتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے اگر کچھ ایسی چیزیں پیدا کی ہیں جو ہمیں شر نظر آتی ہیں تو وہ بھی دراصل کسی گہری حکمت کی وجہ سے پیدا کی ہوئی ہیں. وہ مخلوق کے اعتبار سے شر ہو سکتا ہے لیکن اپنی اصل کے اعتبار سے وہ شر نہیں ہوتا. انا بک و الیک، میرا تو سب کچھ تیرے ہی ساتھ ہے، میری التجا، میری نسبت تیری ہی طرف ہے، میری توفیق تیری ہی وجہ سے. و الیک، اور تیری طرف یعنی لوٹنا ہے میرا. تبارک و تعالی استغفرک و اتوب الیک، تو تعریف کا حقدار ہے، خیر تیرے پاس ہے. اور یہ دراصل اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے. پھر تبارک و تعالی، پیچھے تبارک و تعالی اسی کا معنی، وہی معنی ہے یہاں بھی. تو میں ایسے رب کے ساتھ تعلق رکھتی ہوں جو ساری خوبیوں کا مالک ہے. حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا؟ یا مریم اقنتی لربکی واسجدی وارکعی مع الراکعین، اے مریم اپنے رب کی فرما بردار بن جا اور سجدہ کر اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر، یعنی با جماعت نماز ادا کر.
لقمان حکیم کی نصیحت اپنے بیٹے کے لیے کیا تھی؟ یا بنیا اقم الصلاۃ، پہلی بات ہی نماز کی، اے میرے چھوٹے بیٹے نماز قائم کرنا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے سارے بندوں کو حکم دیتے ہیں قل لعبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاۃ، آپ میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہ نماز قائم کریں۔ اس کے بعد وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، کہ وہ رزق میں سے خرچ کریں جو ہم نے ان کو عطا کیا ہے، چھپے اور کھلے۔ سچے ایمان والوں کی علامت یہ ہے الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون اولئک ھم المؤمنون حقا، جو نماز اور صدقات کا اہتمام کرتے ہیں یہی سچے مومن ہیں۔ لہم درجات عند ربہم، ان کے درجے ہیں رب کے ہاں، لیولز ہیں، یعنی جس کا جتنا اخلاص کے ساتھ نماز اور صدقات کا اہتمام ہوگا اس کے درجے اتنے ہی بلند ہوگے۔ نماز اسلام کا دوسرا رکن بھی ہے، اسلام کا ستون بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بندوں پر 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ روزانہ 2 بار فرشتوں سے بندوں کی نماز کی خبر لیتا ہے، یعنی جب صبح کے فرشتے عصر کے فرشتے صبح کے وقت جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے کہ تم نے بندوں کو کس حال میں پایا، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس حال میں چھوڑا کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور اس حال میں ان کے پاس پہنچے کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ نماز ایسا فریضہ ہے جو کسی حال میں بھی ساکت نہیں ہوتا، یعنی کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھیں، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کے پڑھیں، اشاروں سے پڑھیں، وضو نہیں کر سکتے تو تیمم کریں، یعنی کچھ بھی کریں لیکن نماز ضرور ادا کرنا۔ اور ویسے بھی نماز اسلام اور کفر اور شرک میں فرق کرنے والی ہے۔ ہم سب کو نمازوں کی حفاظت کا حکم دیا گیا ہے، اور ہمیں صرف خود اپنی نمازوں کی فکر نہیں کرنی بلکہ گھر والوں کو نماز پڑھنے پر جمانا ہے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجیے اور اس پر خوب پابند رہیے، ہم تم سے کسی رزق کا مطالبہ نہیں کرتے۔ حدیث میں آتا ہے کہ بچوں کو جب 7 سال کے ہو جائیں تو نماز کا حکم دو، اور 10 سال کے ہو جائیں اور نہ پڑھیں تو ان کو مار بھی سکتے ہو۔ حالت جنگ میں بھی نماز کی حفاظت کا حکم دیا گیا ہے۔ دجال جیسے عظیم فتنے کے وقت نماز کی حفاظت کی فکر کی تلقین کی گئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے آخری الفاظ بھی کیا تھے؟ الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز نماز۔ اور قیامت کے دن پہلا سوال بھی، پہلا حساب بھی نماز کے بارے میں ہوگا۔ اگرچہ یہ ساری باتیں اپنی جگہ، اس سے اس کی اہمیت پتہ چلتی ہے، لیکن فائدہ بھی ہمیں پہنچتا ہے، یعنی نماز پڑھنے سے ہم ہی کو فائدہ پہنچتا ہے۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یقیناً وہ مومن فلاح پا گئے، پار ہو گئے جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ نماز سے رحمت ملتی ہے، رزق ملتا ہے، فقر دور ہوتا ہے، فرشتوں کی دعائیں ملتی ہیں، خوف اور غم سے نجات ملتی ہے، دکھوں اور غموں کا علاج اور مداوع ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے اور نماز قائم کی اور زکوٰۃ دی، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ پھر اللہ کی مدد ملتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، یعنی اگر کسی بھی مشکل میں اللہ کی مدد چاہیے، اللہ کا ساتھ چاہیے تو پھر نماز کی طرف دوڑنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی حفاظت ملتی ہے۔ جو شخص فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے شام تک اللہ کے ذمے میں ہوتا ہے، اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے، بیماریوں سے شفا ملتی ہے۔ ابن القیم کہتے ہیں اللہ کا ذکر کرنا، اس کی طرف متوجہ ہونا، اس کی طرف رجوع کرنا، نماز کی طرف لپکنا، بس ایسا کرنے سے کتنے ہی ایسے علیل ہیں، بیمار ہیں جنہیں شفا دے دی گئی، اور کتنے ہی ایسے بیمار ہیں جنہیں عافیت دے دی گئی۔ یعنی یہ چیزیں انسان کی صحت کا بھی باعث ہیں، صرف جسمانی صحت نہیں مراد، بلکہ علیل کہتے ہیں جو روحانی طور پر اور قلبی طور پر مریض ہو۔ نماز سے گناہ مٹتے ہیں، گناہ دھل جاتے ہیں، انسان کو برائی اور بے حیائی سے حفاظت ملتی ہے، انسان کی بری عادات ختم ہو جاتی ہیں۔ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا فلاں آدمی رات کو تو نماز پڑھتا ہے لیکن صبح کے وقت چوریاں کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا عنقریب جو وہ نماز میں کہتا ہے وہ اس کو چوری سے روک دے گا، یعنی اگر وہ نماز پڑھتا رہا اور سوچ سمجھ کے نماز پڑھی تو ایک دن چوری سے بھی رک جائے گا۔ نماز آنکھوں کی ٹھنڈک بھی ہے، یعنی پڑھنے سے سکون ملتا ہے، اس سے راحت ملتی ہے۔ ایک آدمی نے کہا کاش میں نماز پڑھ لیتا تو سکون پاتا، تو دوسرے لوگوں نے حیرانی سے اس کو دیکھا تو اس نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اے بلال نماز کی اقامت کہو، ہمیں اس سے راحت پہنچاؤ۔ یعنی نماز مومن کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور دل کا سکون ہے، اور
ابن قیم بھی کہتے ہیں دنیا میں جس کی آنکھیں اپنی نماز کے ساتھ ٹھنڈی ہوں گی، آخرت میں اسی کی آنکھیں اپنے رب کے قرب سے ٹھنڈی ہوں گی. یہ شرط ہے. اگر دنیا میں نماز خوشی کا باعث ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک کا باعث ہے، تو پھر قیامت کے دن بھی رب کے دیدار کا باعث ہے. کیونکہ دنیا میں بھی نماز ہماری اللہ سے ملاقات ہوتی ہے، ہم اللہ سے بات کر رہے ہوتے ہیں، اللہ سے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کے آگے فریادیں کر رہے ہوتے ہیں، اور کل کو اللہ سے ملاقات بھی اسی کی اچھی ہوگی جس کی نمازیں اچھی ہوں گی. قیامت کے دن اس شخص کے اعضاء چمک رہیں گے، وضو والے بازو، چہرہ، پاؤں، ان سے روشنی پھوٹ رہی ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو اسی سے پہچانیں گے، اور نماز ہی آگ سے بچانے والی ہے، نجات دلانے والی ہے. اس کے برعکس جو نماز نہیں پڑھتا تو نماز چھوڑنا کفر اور شرک کے برابر قرار دیا گیا، ایمان سے محرومی اور منافقت کی علامت بتائی گئی. امام ابن قیم فرماتے ہیں نماز کی یہ 6 صفات منافقت کی علامت ہے، یعنی جس کی نماز میں یہ 6 باتیں ہیں وہ منافق ہے. نمبر 1، نماز کی طرف جاتے وقت سستی کا مظاہرہ کرنا، مارے بندھے اٹھ کے جانا، خوشی سے نہیں جانا. نمبر 2، نماز ادا کرتے ہوئے لوگوں کو دکھانا کہ دیکھو میں نماز پڑھ رہا ہوں، دیکھ لو میں نمازی ہوں. نمبر 3، اس کی ادائیگی میں تاخیر کرنا، ڈیلے کر کے پڑھنا، آخری وقت میں پڑھنا. نمبر 4، اس میں جلدی جلدی ٹھونگے مارنا، اللہ کو کم ہی یاد کرنا، بس تیزی سے سر سے اتار پھینکنا، اس میں اللہ کا ذکر کم کرنا. اور چھٹی بات ہے با جماعت نماز پڑھنے سے پیچھے رہنا، گھر میں ہی پڑھ لینا. اب دیکھیے کہ آج کل الحمدللہ تراویح کے لیے مسجدیں بھری ہوئی ہیں، لوگوں نے کمیونٹی سینٹرز ہائر کر کے وہاں تراویح کا اہتمام کیا جا رہا ہے. لیکن سب کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ تراویح ایک نفل نماز ہے، جبکہ فرض نماز زیادہ حقدار ہے کہ اسے مسجد میں پڑھا جائے. اگر ہم تراویح کے لیے آ سکتے ہیں تو کیا عشاء کی نماز کے لیے مسجدوں میں حاضر نہیں ہو سکتے؟ سارا دن اگر ہمارا کام بھی ہے تو ہم عشاء تو مسجد میں پڑھیں، جماعت سے پڑھیں. یعنی اگر دن میں کئی موقع نہیں بھی ملتا، کوئی ایسی مجبوری ہے، کیونکہ جو عشاء کی نماز اور فجر کی نماز میں جماعت سے پیچھے رہتا ہے اس کے بھی نفاق کی علامت بتائی گئی ہے. پھر جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والے سے اللہ کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی ایک نماز اس سے فوت ہو گئی گویا اس کا مال اور اولاد فنا ہو گئی، سب کچھ لٹ گیا اس کا. ایک نماز چھوڑنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے عصر کی نماز چھوڑ دی اس کے اعمال باطل ہو گئے، جو کیا کرایا وہ بھی ضائع ہو گیا. مطلب کیا ہے کہ بغیر کسی عذر کے لیٹ کرتا رہا، سستی کی، یا ایسا سویا کہ پھر یعنی اس نے اپنے سونے کا وقت ہی بنا لیا اور ہر روز عصر قضائی کر رہا ہے، تو یہ بہت بڑے خسارے کی بات ہے. بے نمازی کے لیے موت کی سختیاں بھی ہوں گی. وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّىٰ وَلَٰكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ. اور پنڈلی کے ساتھ پنڈلی لپٹ جائے گی، اور اس دن تیرے رب ہی کی طرف روانگی ہے. نہ تو اس نے تصدیق کی اور نہ نماز ادا کی، لیکن اس نے جھٹلایا اور منہ پھیر دیا. قیامت کے دن بھی بے نمازی قارون، فرعون، حامان اور ربیع ابن خلف کے ساتھ ہوں گے. تو نماز کی اہمیت جان لینے کے بعد، اس کے فائدے جان لینے کے بعد، اور نہ پڑھنے کے نقصان جان لینے کے بعد، اب یہ ہے کہ جو نماز پڑھی جائے اس کو بھی صحیح طور پر ادا کیا جائے. تو نماز کی جو دعائیں ہیں، نماز بذات خود ایک دعا ہے، لیکن نماز کے جو اذکار کہنا چاہیے کہ نماز کے اذکار اور دعائیں ان دونوں لفظ شامل کر سکتے ہیں، ان کا مطلب جاننا بڑا ضروری ہے. انہیں یہ سب ایکشن کیوں کرتے ہیں اور اس کا میننگ کیا ہے. نماز کا آغاز جیسے کہ پہلے میں نے عرض کیا کہ اللہ اکبر سے ہوتا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. اس کو تکبیرۃ الاحرام کہتے ہیں کہ اس کے کہنے کے بعد نمازی پر وہ چیزیں حرام ہو جاتی ہیں جو اس سے پہلے اس پر حلال تھی. ادھر ادھر نہ دیکھے، نہ کچھ کھائے، نہ کچھ بولے، صرف اور صرف اب اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائے. یعنی جب وہ تکبیر کہتا ہے تو اس کے لیے کھانا پینا، ادھر ادھر دیکھنا، باتیں کرنا، آنا جانا، چلنا پھرنا سب حرام ہو جاتا ہے. تکبیر نماز کا رکن ہے، یعنی آپ یوں ہی نہیں بس کھڑے ہو کے ہاتھ باندھ کے نماز شروع کر سکتے. آپ کو ہر صورت میں ہینڈز اپ کرنے ہیں، ہر چیز دنیا کی چھوڑنی ہے، خالی ہاتھ ہونا ہے، اور پھر ہاتھ اوپر اٹھا کر اللہ اکبر کہنا ہے. یعنی اللہ کی بڑائی کا آپ اظہار کر رہے ہیں تو آپ اس کے لیے جسچر بھی دیں گے کہ اللہ ہی سب سے بڑا ہے. اس طرح کیے بغیر اللہ اکبر کہنا درست نہیں ہوتا، اور اس کو کہے بغیر نماز میں داخل نہیں ہوا جا سکتا. حضرت علی کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کی کنجی وضو ہے، اس کی تحریم یعنی ہر چیز کا حرام ہونا اللہ اکبر ہے، اور تحلیل حلال ہونا السلام علیکم کہنا ہے. آپ دیکھیں کہ نماز سے پہلے جو اذان ہوتی ہے اس کا آغاز بھی کس سے ہوتا ہے؟ اللہ اکبر سے، اور نماز کا آغاز بھی اللہ اکبر سے. پھر ہر سٹیپ پر جاتے ہوئے پھر سے اللہ اکبر، سوائے رکوع سے اٹھنے کے وقت اس میں حمد کے کلمات اور تسبیح ہے، لیکن
باقی جو شروع کرتے وقت، پھر رکوع میں جاتے وقت، پھر سجدے میں جاتے وقت، پھر سجدے سے سر اٹھا کر پھر دوبارہ سجدے میں جاتے وقت، پھر اتحیات پہ بیٹھتے وقت، ان تمام مواقع پر اللہ اکبر کہنا ہوتا ہے۔ ابن حجر اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ ذکر ہے جو ہر گھبرا دینے والے موقع پر کہا جاتا ہے اور ہر خوشی کے پیدا ہونے کے موقع پر کہا جاتا ہے، تاکہ اللہ کا شکر ادا کیا جائے، اللہ کو ہر اس چیز سے پاک قرار دیا جائے جو اللہ کے دشمن اس کی طرف منسوب کرتے ہیں، یعنی وہ جو شرک کرتے ہیں اس کے ساتھ اور جو اس کی صفات میں تحریف کرتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سب چیزوں سے بہت ابھو ہے۔ اس کو کوئی چیز، کسی کی بدزبانی، گالی، کچھ بھی اس کو کوئی نقصان نہیں دیتی، وہ ان سب چیزوں سے بالا و افضل ہے، سب سے بڑا ہے۔ سلف صالحین جو تھے وہ نماز میں تکبیر تحریمہ میں شامل ہونے کا بہت اہتمام کرتے تھے، یعنی جماعت میں یہ نہیں کہ چلو آخری رکعت میں بھی شامل ہو تو جماعت کا ثواب ملے، اس بات کے نہیں حریص ہوتے، وہ اس بات کے ہوتے تھے کہ ہماری تکبیر تحریمہ جو ہے وہ مس نہ ہو، ہم امام کے ساتھ اللہ اکبر کہیں کہ نماز کا کچھ حصہ بھی اس میں سے کم نہ ہو۔ جیسے ایک ہوتا ہے نا گلاس آپ پورا بھرتے اور ایک یہ تھا کہ آدھا ایمپٹی ہے یا کوارٹر ایمپٹی ہے، تو نماز بھی اسی طرح اگر آپ پوری جماعت سے پڑھتے ہیں تو وہ اور طرح ہے، اور جتنا کم کرتے چلے جاتے ہیں اس کی اجر و ثواب کا لیول اتنا ہی کم ہو جاتا ہے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اللہ اس کام میں برکت نہ ڈالے جو بندے کو نماز سے غافل کرتے، یعنی ادھر نماز ہو رہی ہے اور آپ ادھر کوئی اور کام کیے جا رہے ہیں تو اس کام میں بھی برکت نہیں ہوتی۔ اور جہاں تک نماز میں تکبیر کہنے کی اہمیت ہے یا حکمت ہے تو امام عز ابن عبد السلام کہتے ہیں جب نماز کا مقصد ذکر ہے تو جس ہستی کا ذکر کیا جا رہا ہے اس کی قدر و منزلت جاننا بھی ضروری ہے کہ وہ ہے کون جس کا ذکر کر رہے ہیں، اور اس کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے کہ انسان اس ہستی کے ساتھ ادب کو لازم کر لے۔ پس نماز کو تکبیر کے ساتھ شروع کیا جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور کبریائی کو بیان کرتی ہے، تاکہ بندہ جان لے کہ کس کے لیے کھڑا ہو رہا ہے، کس کے لیے جھک رہا ہے اور کس کے لیے بیٹھ رہا ہے، اللہ کے لیے جو سب سے بڑا ہے، اور تاکہ وہ ایسی فرما برداری اور عاجزی کرے جیسی کرنی چاہیے، اور اس عاجزی کے ساتھ اللہ کی بڑائی بیان کرے، یعنی اپنے آپ کو چھوٹا کرے اور اللہ کو سب سے بڑا بیان کرے۔ اور جب وہ اللہ کو بڑا سمجھے گا تو ہی نماز کے سارے آداب کو ملوز خاطر رکھے گا، ظاہری اور باطنی طہارت کو، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر خشوع و خضوع اختیار کرنے کو، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کی ذات سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، جو خیال اس کو آتا ہے وہ اس کو جھٹک دیتا ہے، اٹس ناٹ امپورٹنٹ، یہ امپورٹنٹ نہیں، یہ ضروری نہیں، یہ کوئی بڑی چیز نہیں، اللہ سب سے بڑا ہے، اب میں اللہ کے لیے خالص ہو گئی ہوں، اللہ کی طرف متوجہ ہو گئی ہوں۔ لیکن افسوس ہم سب پر کہ ہم نماز میں کھڑے ہو کر زبان سے کہہ کر بھی کہ اللہ اکبر دنیا بھر کی باتیں سوچتے ہیں، وہ باتیں سوچتے ہیں جو اس سے پہلے کبھی نہ سوچی ہوں۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم واقعی ایسی نماز پڑھیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی ملحوظ خاطر ہو، اور ہم اس اللہ اکبر کا مطلب سمجھیں کہ ہم اللہ کو بڑا کہہ رہے ہیں اور باقی چیزیں چھوٹی۔ ہمیں کیا خیال آتے ہیں، کوئی غم رنج ہوتا ہے ہمارے دل میں، وہ اس کا خیال آ رہا ہوتا ہے بار بار، اس نے مجھے ہرٹ کر دیا، اس نے یہ کر دیا، اس نے وہ کر دیا، تو اللہ ان سب باتوں سے بڑا ہے۔ مجھے اس وقت اللہ کے بارے میں سوچنا ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے۔ یہ اپنی لے کے کہاں بیٹھ گئی ہوں پھر سے کہ پھر اپنے بارے میں سوچے جا رہی ہوں کہ میرے ساتھ یہ ہوا اور میرا وہ ہو گیا، نہیں، ہمیں اس وقت کیا سوچنا ہے کہ میں اللہ کے دربار میں حاضر ہوں اور مجھے اسی کی طرف توجہ کرنی ہے۔ تو تکبیر کا تقاضا کیا ہے کہ انسان اللہ کو ہر چیز سے بڑا تسلیم کرے اور اللہ کے علاوہ کسی اور چیز میں مشغول نہ ہو، اللہ کے علاوہ اور خیالوں میں مشغول نہ ہو، یعنی دل کو اللہ کی طرف حاضر کرے۔ اور پھر یہی چیز انسان کو ریاکاری سے بھی بچاتی ہے۔ نماز میں ریاکاری کے بہت چانسز ہوتے ہیں کہ کوئی آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ اچھے سے نماز پڑھنا شروع کر دیں، کوئی سن رہا ہے تو آپ اچھی سی قرات شروع کر دیں اس میں، تو یہ کیا ہو گیا، ریاکاری ہو گئی۔ تو جب آپ کہتے ہیں اللہ سب سے بڑا ہے تو پھر ریاکاری کا خیال چھوڑ دیں کہ کسی اور کو کیوں دکھانے کے لیے میں پڑھوں، اللہ جب سب سے بڑا ہے اور اس کے حضور حاضر ہوں اور وہ دیکھ رہا ہے، بس یہی کافی ہے میرے لیے۔ کوئی اور دیکھ رہا ہے یا نہیں، کوئی اور توجہ کر رہا ہے یا نہیں، مجھے کسی اور کو دکھانے کے لیے نماز نہیں پڑھنی، مجھے صرف اور صرف اللہ کے لیے نماز پڑھنی ہے۔ اور جب انسان اللہ کو بڑا مان لیتا ہے تو اس کے اندر پھر خشوع آنے لگتا ہے کہ میں چھوٹا ہوں، عاجزی آنے لگتی ہے، وہ اللہ کے آگے جھکنے لگتا ہے۔ اور پھر جو نماز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے اچھے سے قیام کرتا ہے، وہ قیامت کے دن یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن لوگ اللہ رب العالمین کے لیے کھڑے ہوں گے، اس دن اس کو اچھا قیام ملے گا، اس کا وہ کھڑا ہونا بھی خوبصورت ہو جائے گا، بہترین ہو جائے گا۔ کیونکہ دنیا میں جب وہ اللہ کے سامنے کھڑا تھا
تو وہ ایسے نہیں کبھی اس ٹانگ پہ کھڑا ہو گئے کبھی اس ٹانگ پہ کھڑے ہو گئے، کبھی کیسے کھڑے ہو گئے کبھی کیسے کھڑے ہو گئے، کھڑے ہوئے تو بس اللہ کے سامنے گڑ گئے، جم گئے اچھے طریقے سے۔ تو جو دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ اچھا معاملہ کرے گا، قیامت کے دن جب بندہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوگا تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے ساتھ اچھا معاملہ فرمائے گا۔ پھر اس کے بعد ہم جب اللہ اکبر کہتے ہیں تو پھر قیام ہوتا ہے، یعنی تکبیر کہہ کر سینے پر ہاتھ باندھتے ہیں اور نگاہیں سجدے کی جگہ پر ہوتی ہیں، اور کسی اور طرف انسان کی توجہ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس وقت اپنے بندے کی طرف متوجہ ہوتا ہے جب تک وہ نماز میں ادھر ادھر توجہ نہیں کرتا، اور اگر بندہ ادھر ادھر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی توجہ سے محروم ہو جاتا ہے۔ ابن قیم نماز میں قیام کی حکمت کے بارے میں کہتے ہیں، نماز کا راز اور اس کا مقصد بندے کا نماز میں اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے اور دل کا مکمل طور پر اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اور بندے کا مقام ایسے معزز آدمی جیسا ہوتا ہے جو بادشاہ کے دروازے کی طرف جاتا ہے، وہ اپنی غلطیوں اور لغزشوں کی معذرت کرنا چاہتا ہے، اس کی سخاوت اور رحمت کی بارشوں کو طلب کرتا ہے، اس سے وہ کھانا طلب کرتا ہے جو اس کے دل کو غذا مہیا کرے تاکہ وہ اس کی خدمت میں قیام پر طاقت حاصل کرے۔ تو جب وہ اس کے دروازے پر پہنچا تو اب سوائے بادشاہ کے ساتھ سرگوشی کرنے کے کچھ بھی باقی نہیں رہا، یعنی اب بادشاہ کے پاس گئے ہیں تو بادشاہ سے بات کریں گے نا، ادھر ادھر باتیں تو نہیں کریں گے۔ یہ کتنی بے ادبی کی بات ہوتی ہے کہ آپ مثلا کسی بندے سے کسی کے گھر ملنے کے لیے جاتے ہیں، آپ اس سے کوئی بات ہی نہیں کرتے، آپ کبھی دائیں والے سے بات کرتے کبھی بائیں والے سے بات کرتے ہیں، اس کو کیسا لگے گا؟ یا اپنا فون دیکھتے رہتے ہیں۔ آج کل تو یہ وبا پھیل گئی ہے۔ اچھا کچھ لوگ کی عادت ہوتی ہے وہ وہاں والدہ سے ملنے گئے بڑے اہتمام سے، جی آج والدہ سے ملاقات کا دن ہے، والدہ سے ملنے گئے ہیں اور ابھی سلام دعائی ہوئی ہے کہ فون آ گیا، اچھا 1 منٹ وہاں سے باہر نکل گئے، یا پھر ان کے سامنے بیٹھے رہے اور زمانے بھر کے بزنس کی باتیں کر کے اور پھر فون رکھ کے، اچھا اور کیا حال ہے، اچھا میرا خیال ہے میٹنگ کا ٹائم ہو گیا چلتے ہیں، چلو بھائی ملاقات ہو گئی والدہ سے۔ یہ رویے ہیں آج کل بچوں کے کہہ لیں یا لوگوں کے کہہ لیں کہ سب سے جو معزز جس کا ہم نے والدین کے حقوق میں پڑھا کہ والدین میں سے بھی ماں کا حق زیادہ ہے، اس ماں کے ساتھ اگر یہ سلوک ہے تو آپ باقی انسانوں کا کیا حق دیں گے اور ان کو کیا رسپیکٹ دیں گے اور ان کے کتنے حقوق ادا کریں گے۔ اور جب آپ بندوں کے حقوق نہیں ادا کرتے اور آپ کو اتنے مینرز نہیں کہ آپ بندوں کے ساتھ صحیح معاملہ کریں تو اللہ کے حضور حاضر ہو کر بھی پھر کیا معاملہ ہوگا، وہاں بھی ہماری کیا توجہ ہوگی؟ کھڑے اللہ کے حضور ہیں، اس کے لیے ہم نے اللہ اکبر کہی اور قیام کیا اور ہاتھ باندھے اور دنیا بھر کی باتوں میں مشغول ہیں۔ ہمیں اس کے لیے ایفرٹ لگانی ہے کہ نہیں، واپس اللہ ہی کی طرف توجہ کرنی ہے۔ پھر جب ہاتھ باندھ دیتے ہیں تو استفتاح کی دعائیں شروع ہوتی ہیں، جن میں سے ایک دعا ہے اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ ابن عمر کہتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے کہ لوگوں میں سے ایک آدمی نے یہی دعا پڑھی اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح کے کلمات کہنے والا کون ہے؟ لوگوں میں سے ایک آدمی نے عرض کیا اے اللہ کے رسول میں ہوں۔ آپ نے فرمایا مجھے تعجب ہوا کہ اس کے لیے آسمان کے دروازے کھولے گئے، یعنی اتنی قبولیت ہوئی اس بندے کے ان کلمات کو۔ ابن عمر کہتے ہیں میں نے ان کلمات کو پھر کبھی بھی نہیں چھوڑا، کہ اگر یہ اتنے اچھے کلمات ہیں کہ اس کے لیے آسمان کے دروازے کھلتے قبول ہو جاتے ہیں تو پھر اور کیا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں میں نے کبھی نہیں چھوڑا جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا۔ اور اس میں آپ دیکھیے کہ صرف اللہ اکبر نہیں، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ بڑا ہے بہت بڑا، یعنی میں نے اللہ کی بڑائی بیان کی، بہت زیادہ بڑائی، اور یہ اللہ کے اس فرمان کی تعمیل ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اس کی بڑائی بیان کرو، خوب بڑائی بیان کرنا۔ تو کیسے بیان کریں گے؟ اللہ اکبر کبیرہ کہہ کر، اور اس سے بے چین دل اطمینان پاتے ہیں، یعنی جب آپ اللہ تعالیٰ کی تعریف میں اضافہ کرتے ہیں تو آپ کے اپنے دل کو ایک قرار آتا ہے اور اس کی عظمت کے ساتھ ایک اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ جب دل حیران پریشان ہوتا ہے، لاسٹ ہوتا ہے، تو ایسے کلمات سکون کا باعث ہوتے ہیں، اور اللہ کی بڑائی بیان کرنے سے مشکلات بھی حل ہوتی ہیں، مصیبتیں زائل ہو جاتی ہیں، پریشانیاں اٹھا دی جاتی ہیں، غموں کے بادل چھٹ جاتے ہیں، بیماروں کو شفا مل جاتی ہے، کیونکہ انسان اس بات کا اظہار کرتا ہے اللہ سب سے بڑا ہے، مجھے کسی کی نظر، کسی کا حسد، کسی کا میرے بارے میں برا چاہنا، میرے خلاف سازشیں کرنا کوئی نقصان نہیں دے گا، کیونکہ اللہ ان سب سے بڑا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو کنٹرول کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی شر سے مجھے بچا سکتا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنے سے ایمان پختہ ہوتا ہے،
یعنی یہ دعا تو ہے ہی دعائے استفتاح، لیکن اس کے پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ ایمان پختہ ہوتا ہے، بھلائیوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ پر ایمان اور زیادہ راسخ اور یقین پختہ ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق بڑھ جاتا ہے، کیونکہ آپ نے صرف اللہ اکبر نہیں کہا، اللہ اکبر کبیرہ کہا، اور پھر آسمانوں کے دروازے بھی کھل جاتے ہیں۔ اور والحمد للہ کثیرا، تو حمدن کثیرا ہے اصل میں، وسبحان اللہ بکرتم و اصیلا، اور اس میں سبحان اللہ نہیں خالی کہا گیا، بکرتن و اصیلا، صبح اور شام کا ذکر کیوں؟ ان دو وقتوں کو اس لیے خاص کیا گیا کہ دن اور رات کے فرشتے ان میں اکٹھے ہوتے ہیں ہماری نماز میں، فجر میں اور عصر کے وقت، اصیل کہتے ہیں عصر کا وقت اور بکرا کہتے ہیں صبح کا وقت، تو ان دو اوقات میں فرشتے جمع ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ ہم بھی مل کر اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں، کیونکہ تسبیح فرشتوں کا خاص ذکر ہے۔ پھر اس کے بعد دعا ہے اللہم باعد بینی و بین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب، اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، اللہم اغسل خطایایا بالماء والثلج والبرد، یا اللہ مجھ سے میرے گناہ اتنے دور کر دے جتنا تو نے مشرق اور مغرب کے درمیان فاصلہ رکھا ہے، اے اللہ مجھے گناہوں سے اس طرح پاک صاف کر دے جیسے سفید کپڑا میل کچیل سے پاک صاف کیا جاتا ہے، اے اللہ میرے گناہ پانی سے، برف سے اور اولوں سے دھو دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر اور سورۃ فاتحہ کے درمیان یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں، علم کے حریص تھے نا، وہ کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر اور قرات کے درمیان کچھ سکوت فرماتے، یہ نہیں کہ کچھ بھی نہیں بولتے تھے، یعنی ہمیں سنائی نہیں دیتا تھا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو، آپ تکبیر اور قرات کے بیچ میں کیا پڑھتے ہیں؟ انہوں نے یہ نہیں کہا آپ چپ کیوں رہتے ہیں، سوال کا انداز دیکھیے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ نماز جب شروع ہو جاتی ہے تو گنگے بن کے نہیں کھڑے ہوتے، بیچ میں کچھ نہ کچھ پڑھنا ہی ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا میں کہتا ہوں اللہم باعد بینی و بین خطایا آخر تک۔ تو اس میں آپ دیکھیے کہ نماز میں عبادت اللہ کی ہو رہی ہے، اور پھر اللہ اکبر کہہ کے اللہ کی بڑائی بیان کر کے ہم سب سے پہلے اللہ ہی سے پھر دعا شروع کر دیتے ہیں، دعا سے ہی آغاز کر رہے ہیں، تو نماز ہے ہی دعا، تو اس میں کیا مانگتے ہیں ہم اللہ سے؟ اللہم باعد بینی و بین خطایا، یعنی میرے گناہوں کو مجھ سے دور کر دے، یعنی جو ہو چکے ہیں اب ان کے جو برے اثرات ہیں وہ مجھ پہ نہ پڑے، یا اللہ میرے گناہوں کا جو ڈھیر ہے، گندگی کا جو ڈھیر، مجھے اس سے دور کر دے، وہ مجھ سے لے جا، صاف کر دے، اس کو ختم کر دے۔ ہر دو نمازوں کے بیچ میں ہم گناہ کر کے پھر آ جاتے، پھر گناہوں کا ٹوکرا لے کے پہنچ جاتے، پھر اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہم باعد بینی و بین خطایا، کیوں؟ اس لیے کہ بندہ مومن کو یہ پتا ہوتا ہے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے اللہ تو اپنی تعریف کے ساتھ پاک ہے، تیرا نام بڑا ہی بابرکت ہے، تیری شان بہت بلند ہے اور تیرے سوا کوئی الہ نہیں۔ اس دعا کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرتے تو یہ پڑھا کرتے تھے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ کو سب سے زیادہ محبوب کلام یہ ہے کہ بندہ کہے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک۔ یہ کلمات اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہیں، تو ہم نماز کے آغاز میں ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں حمد کے ساتھ، اور اس کے نام کو بابرکت بتاتے ہیں اور اس کی شان کو بلند۔ تو سبحانک اللہم و بحمدک کا معنی کیا ہے؟ سبحانک کا مطلب ہے کہ اے اللہ ہم آپ کو پاک قرار دیتے ہیں، کیونکہ تسبیح تنزیہ کو کہتے ہیں۔ کس کس چیز سے پاک؟ ہر شریک سے پاک، تیرا کوئی شریک نہیں، نہ کوئی تیرا بیٹا ہے، نہ کوئی تیرے والدین ہیں، نہ کوئی تیری بیٹیاں ہیں، اور نہ ہی کوئی اور الہ تیرے ساتھ شریک، کیونکہ شرک نجاست ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے پاک ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ ہر عیب سے، نقص سے، کمی سے پاک ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اپنے افعال میں پاک ہے۔ تو اے اللہ میں تجھے ہر اس چیز سے، ہر برائی، ہر نقص، ہر عیب سے پاک قرار دیتا ہوں
دور قرار دیتا ہوں جو تیری شان کے خلاف ہے۔ وَبِحَمْدِكَ، بے یہاں ملابست کے لیے یعنی ساتھ ملا کے، مطلب یہ ہے کہ میں ایسی تسبیح کرتا ہوں کہ جس کے ساتھ تعریف بھی ملی ہوئی ہے، سمجھ آئی؟ سبحانک اللہم وبحمدک، یعنی تیری پاکی تو میں بیان کرتا ہی ہوں لیکن اس کے ساتھ تیری تعریف بھی کرتا ہوں۔ اب اس میں آپ دیکھیے کہ ایک نیگیشن ہے اور ایک افرمیشن۔ نیگیشن کیا ہے کہ تو ہر شریک سے، ہر بری چیز سے تو پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، لیکن اس سے پوری بات نہیں بنتی جب تک یہ نہ کہیں کہ تو قابل تعریف بھی ہے، یعنی تیری تعریف بھی ہے، تیری ایسی تسبیح کرتا ہوں جو حمد کے ساتھ ملی ہوئی ہے، یہ معنی بنتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور تسبیح کو تحمید سے پہلے لایا گیا، پہلے الحمد نہیں کہا گیا، پہلے سبحانک کہا گیا ہے، کہ پہلے وہ کہتے ہیں تزکیہ بھی اسی طرح ہوتا ہے، پہلے تخلیہ خالی کرنا، صاف کرنا، پھر تحلیہ، پھر سجانا۔ جب آپ میک اپ کرتے ہیں تو سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ جھٹ سے سارے کریمیں وغیرہ سب منہ پہ لگا رہے، نہیں، سب سے پہلے نیچے سے صاف کرتے ہیں، کلینزنگ کرتے ہیں اس کو، ٹھیک؟ تو کسی بھی چیز کو آپ نے ڈیکوریٹ کرنا ہو تو اس کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ پہلے اس کی میل کچیل گندگی ساری صاف کر لی جاتی، اس کے اوپر پھر کوئی چیز بچھائی جاتی ہے، لگائی جاتی، تاکہ اس کو خوبصورت بنایا جائے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہر عیب سے پاک قرار دینے کے بعد پھر اس کی تعریف کی جا رہی ہے، ٹھیک؟ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، اور تیرے نام کی برکت بہت زیادہ ہے۔ تبارک، ایک ہے برکہ اور ایک ہے تبارک، بہت بلند ہے، بہت برکت والا ہے۔ اسم کا، تیرا نام، یعنی تیرے نام کا ذکر کرنے سے ہر طرح کی خیر آ جاتی، کیونکہ برکت میں کیا آتا ہے؟ برکت کسی چیز کی خیر بڑھ جانا، ٹھیک ہے؟ النمو والثبات، یعنی نمو کس کو کہتے ہیں؟ کسی چیز کا بڑھنا، اور ثبات کیا کہتے ہیں؟ اس چیز کا جم جانا، یعنی اس میں مستقل طور پر اس میں رہنا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی کا نام بلند بھی ہے، خیر و بھلائی لاتا ہے۔ جس چیز پر بسم اللہ کا نام پڑھا جائے اس کے اندر برکت ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو خیر و بھلائی آتی ہے وہ باقی بھی رہتی ہے۔ اور یہ جو لفظ ہے نا تبارکہ، یہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ فعل کسی اور کے لیے نہیں، مخلوق کے لیے یہ نہیں کہا جاتا تبارکہ۔ اور اسی طرح تعالی بھی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے آتا ہے۔ تو سبحانہ بھی، تبارکہ بھی اور تعالی، یہ تینوں لفظ، تینوں خصوصیات اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں۔ ہر عیب اور نقص سے پاک صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی، ٹھیک ہے؟ اور ہر طرح کی برکتیں صرف اللہ کے نام کے ساتھ ہیں، اور سب سے بلند بس وہی ہے، تعالی۔ اور تعالی کا لفظ جو ہے نا علوب سے ہے، علوب کہتے ہیں بلندی کو، یعنی تو سب سے بلند ہے، سب سے عالی شان ہے۔ جنوں کے متعلق آتا ہے نا کہ انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں کیا کہا تھا؟ وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، نہ کوئی بیوی ہے نہ کوئی بیٹا ہے۔ رب کی شان بہت بلند ہے، اسے بیٹے اور بیوی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہاں پر جد کا لفظ استعمال ہوا، ٹھیک ہے؟ جد سے مراد یہاں عظمت ہے۔ ویسے تو جد حظ اور نصیب کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے نا، اور جد دادا وغیرہ کے لیے، دادا نانا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جد اور جدہ۔ تو جد بول کے عظمت مراد لی جاتی ہے، ٹھیک؟ وہ نانا نانی اور دادا دادی بھی بڑے ہوتے ہیں نا، اس لیے ان کو جد بولتے ہیں۔ تو جد سے مراد کیا ہے؟ بڑائی، عظمت۔ ولا الہ غیرک، اور تیرے علاوہ کوئی معبود بھی نہیں، یعنی کوئی اصل معبود نہیں۔ لوگوں نے تو بنا رکھے لیکن کوئی ہے نہیں، صرف تو ہی عبادت کے لائق ہے، اور سب اچھی اچھی صفات اور اچھی تعریفیں صرف تیرے ہی لیے لائق ہیں۔ تیری شان بلند ہے، تیرا ذکر بلند ہے، تیرا نام بلند ہے، تو سب سے بڑا ہے۔ اب آپ دیکھیے، آپ نے ابھی کہا اللہ اکبر، اور اس کے ساتھ ہی پھر کیا کہا؟ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ کبھی سوچا کہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو نماز کا آغاز کہاں سے ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بڑائی، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، اللہ کی تعریف سے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام کی برکت کا ذکر کر کے۔ اور یہ خوبصورت آغاز ہے، اور یہ کلمات اللہ تعالیٰ کو بہت پسند بھی ہیں اور مختصر بھی ہیں، یاد بھی رکھے جا سکتے ہیں۔ لیکن بات یہ کہ ہم شعور سے پڑھیں تو بات ہے۔ اب آپ دیکھیے، اگر کوئی سوچ کے نماز پڑھتا ہے نا، شعوری نماز، اور ساری بڑائی اور تعریفیں اور ہر چیز اللہ کے لیے قرار دیتا ہے،
تو آپ سوچئے کہ پھر اس کے اندر ایک عاجزی پیدا ہوگی یا نہیں. اور جب بندے کے اندر عاجزی آ جاتی ہے نا تو بہت سے مسائل خود ہی حل ہو جاتے ہیں. بہت سے جو مسئلے کھڑے ہوئے ہیں نا جو ہمیں انوائے کرتے ہیں وہ اس وجہ سے کہ ہمارے اندر ایک انا ہوتی ہے، تکبر ہوتا ہے. ہم اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں، ہم اپنے خلاف کوئی بات نہیں سن سکتے، ہم اپنے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں سن سکتے جو ہمیں پسند نہ ہو، ہم کسی کو کچھ کہنے کا موقع نہیں دیتے. اگر کوئی کہے تو صحیح بھلا ہمارے بارے میں کچھ. یعنی ہماری مشکلات کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ جب ہم اپنے آپ کو بڑی بلند تر چیز سمجھتے ہیں، ہر عیب سے پاک سمجھتے ہیں اور ہر غلطی سے پاک سمجھتے ہیں، جبکہ وہ ہم تو ہیں ہی نہیں. ہم تو مسجد جا کے بھی کئی غلطیاں اور گناہ کر کے آ جاتے ہیں. ہم تو نماز میں بھی کھڑے ہو کے پتہ نہیں کس کس کے بارے میں بدگمانیاں کر رہے ہو. تو جس نے اللہ کو بڑا مان لیا اور ساری برکتیں اور بلندیاں اور شان اور ہر چیز اللہ کے لیے کر لی، تو پھر اس کو اپنی حقیقت پتہ چل جاتی ہے کہ میں کچھ نہیں، آئی ایم نتھنگ. اگر کسی نے مجھے کہہ دیا تو کیا ہوا، انسان ہی تو ہوں، کمزور ہوں، میرے میں بہت سی غلطیاں. تو پھر آپ بار بار ہرٹ نہیں ہوں گے. ہم ہر وقت ہرٹ کیوں ہوتے رہتے ہیں لوگوں سے؟ کیونکہ ہم نے اپنا ایک بڑا ایک امیج بنا رکھا ہے اپنے دل کے اندر، ایک بڑائی کا بڑی چیز ہے. اور جب کوئی اس کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے یا اس کے خلاف کچھ کرتا ہے تو پھر ہم ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. اس نے یہ بات کہی کیوں مجھ سے؟ اور ہم نے دیکھا ہوگا کہ لوگ اپنی بڑائی ثابت کرنے کے لیے کیا کیا کرتے ہیں. کل ہم نے اخلاص کے بارے میں حدیث پڑھی تھی، غلطیوں کی اصلاح کا 90 طریقہ، جو شام کو کلاس ہوتی ہے. اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی جس میں آیا کہ ایک عالم اور ایک شہید اور ایک سخی جو ہے ان کو بلا کر سب سے پہلے جہنم میں جانے والے وہ ہوں گے، کیونکہ ان کی نیت اچھی نہیں تھی. نیت اصل کیا تھی کہ ہم یہ کام کریں تاکہ ہمارا ٹیکا اور ہماری بڑائی اور ہماری بلندی ثابت ہو جائے، ہم کچھ ثابت کر دیں، ہمیں مان جائے لوگ. یہ جو اپنے آپ کو منوانے کی خواہش ہے نا ایک، اس نے انسان کو بڑی ذلیل کر رکھا ہے. اس کے برعکس من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کر لیتا، اپنی ہستی کو پہچان لیتا، اپنی حقیقت کو جان لیتا، اللہ تعالیٰ اس کو بلندی عطا کرتا ہے. تو آپ شعوری طور پر سچے دل سے اللہ کی بڑائی اور بلندی اس کا ذکر کرنا شروع کریں. نماز کا آغاز جو ہے وہ اس سے کریں، تو پھر آپ دیکھیں کہ کس طرح آپ کی نمازوں میں بھی خوبصورتی پیدا ہوتی ہے اور یہ نماز آپ کے لیے باعث سکون بھی ہوگی انشاءاللہ. اللہ اکبر سب سے بڑا ہے، کبیرہ بہت بڑا، والحمد اور تمام تعریفیں للہ اللہ کے لیے ہیں، کثیرہ بہت زیادہ، وسبحان اللہ اور پاک ہے اللہ، بکرتن یعنی پاکی بیان کرتے ہیں اللہ کی، بکرتن صبح، و اصیلا اور شام. اللہ سب سے بڑا ہے، بہت بڑا، اور تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، بہت زیادہ، اور صبح و شام اللہ ہی کی پاکی بیان کرنا ہے، اللہ کو پاک قرار دینا ہے، یہ ہم سے مطلوب ہے. تو یہ بھی کیا ہے؟ دعائے استفتاح. آپ وہ پڑھیں جو پہلے پڑھی آپ نے، سبحانک اللہم و بحمدک، جو ہم ہمیشہ پڑھتے رہتے ہیں، یا یہ پڑھیں، یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے کہ لوگوں میں سے ایک آدمی نے کہا، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس طرح کے کلمات کہنے والا کون ہے؟ یہ کس نے کہا ہے؟ لوگوں میں سے ایک آدمی نے عرض کیا، اللہ کے رسول میں ہوں. آپ نے فرمایا کہ مجھے تعجب ہوا کہ اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے گئے. ابن عمر کہتے ہیں، اس کے بعد میں نے ان کلمات کو پھر کبھی نہیں چھوڑا، جب سے اس بارے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جب سے میں نے یہ حدیث سنی، میں نے یہ کلمات چھوڑے ہی نہیں، کبھی ہمیشہ پڑھتا ہوں. آپ بھی اپنی زندگی میں ہر روز کم از کم ایک نماز میں ہی صحیح، یا چلے نماز میں اگر نہیں جلدی آپ کو نماز کی، تو نماز کے علاوہ کہیں نہ کہیں باندھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کے یہ کلمات ضرور کہنے ہیں. اب دیکھیں، جب ہم کہتے تھے اللہ اکبر، تو اللہ کی بڑائی تو ہوگی، سب سے بڑا، لیکن اس دل نہیں بھرا. کبیرہ بہت ہی بڑا، والحمدللہ کہہ دیا اللہ کی تعریف ہے ساری، لیکن کثیرہ بہت زیادہ، وسبحان اللہ اور اللہ کی پاکی بیان کرنا ہے، بکرتم و اصیلا صبح اور شام، راؤنڈ دا کلاک، صبح اور شام، صبح اور شام. تو یہاں پر جب اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، اتنا بڑا کہ اس کی طرف کوئی بھی ایسی چیز منسوب نہیں کی جانی چاہیے جو اس کی شان کے لائق نہ ہو، وہ ان ساری چیزوں سے بہت بڑا اور بہت بلند ہے نا. اور پھر والحمدللہ کثیرہ،
ہم بہت زیادہ حمد کرتے ہیں اللہ کی، کیوں؟ کیونکہ وہ اس کا مستحق ہے، وہ اس کے لائق ہے۔ اور سبحان اللہ بکرتم و اسیلا میں دو بکرا اور اسیلا کا لفظ کیوں استعمال کیا گیا؟ کیونکہ ان میں رات اور دن کے فرشتے بھی جمع ہوتے ہیں، صبح کی نماز میں اور شام کی نماز میں۔ میں نے یکسو ہو کر اپنا چہرہ اس ذات کی طرف کیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ سبحان اللہ، میں کس کی طرف رخ کر رہا ہوں؟ اس خالق کی طرف جس نے آسمان اور زمین پیدا کیے، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ بے شک میری نماز، میری قربانی اور میری زندگی اور میری موت اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، اور اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے، اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ اے اللہ، تو ہی بادشاہ ہے، تیرے سوا کوئی اور الہ نہیں، تو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ ہوں۔ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے اور میں اپنے تمام گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں، بس میرے لیے میرے سارے گناہوں کو بخش دے، کیونکہ تیرے سوا کوئی بھی گناہ نہیں بخش سکتا، اور اچھے اخلاق کی طرف میری رہنمائی فرما۔ تیرے سوا اچھے اخلاق کی طرف کوئی بھی رہنمائی نہیں کر سکتا، اور برے اخلاق کو مجھ سے دور کر دے۔ برے اخلاق کو تیرے سوا کوئی مجھ سے دور نہیں کر سکتا۔ میں حاضر ہوں اور اس حاضری میں میری سعادت ہے، اور بھلائی ساری کی ساری تیرے ہاتھ میں ہے، اور کسی شر کی نسبت تیری طرف نہیں ہے۔ میں تیرا ہی بندہ ہوں اور تیری ہی طرف رجوع کرتا ہوں۔ تو بہت بابرکت اور بہت بلند ہے، اور میں تجھ سے ہی مغفرت طلب کرتا ہوں اور تیری جانب توبہ کرتا ہوں۔ اتنی خوبصورت دعا ہے۔ آپ نے دیکھا ان ساری دعاؤں میں ایک دو چیزیں کامن ہیں، نوٹ کیا آپ نے؟ وہ کون سی تھی؟ تبارک تھا، تعالی تھا، یعنی اللہ تعالیٰ کی ہی بڑائی اور بلندی۔ ساری دعاؤں میں سب سے پہلے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنا۔ تو نماز کا آغاز دراصل اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنے سے ہوتا ہے۔ حقیقت بھی ہے، آپ دیکھیے کہ ہم تو بندے ہیں نا، ہم تو کمزور ہیں، اور اسی لیے بندے کا اعلیٰ ترین مقام سجدے میں ہے، جہاں وہ اپنی عاجزی کا اظہار کرتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ساری بڑائی کا حقدار وہی ہے۔ تو ہمیں عملی طور پر اللہ کے آگے جھکایا جاتا ہے نماز میں، چاہے وہ سر جھکانا ہو، چاہے وہ رکوع کرنا ہو، چاہے وہ سجدہ کرنا ہو۔ تو پوری نماز کیا ہے؟ دراصل اللہ کے آگے اپنی عاجزی کا اظہار، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا، سرنڈر کر دینا، ٹھیک ہے؟ تو جب ہم کہتے ہیں وجہت وجہی للذی، یعنی میں نے اپنا چہرہ، اپنا رخ اس ذات کی طرف کر دیا جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنی عبادت کے وقت پوری دنیا سے منہ موڑ کے کدھر جا رہا ہوں؟ پوری توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف کر رہا ہوں، پوری یکسوئی کے ساتھ، کنسنٹریشن کے ساتھ۔ ایک بات یاد رکھیے کہ یکسوئی کوئی ایک دن میں حاصل ہونے والی چیز نہیں ہے کہ آج آپ نے دعا پڑھی اور آپ کہہ رہے ہیں اور آج آپ کو یکسوئی مل جائے گی۔ یہ ایک مسلسل تربیت والا عمل ہے، اور اس کی عادت ڈالنی پڑتی۔ انسان جب سیلف کنٹرول کر سکتا ہے، اپنے خیالات، جذبات، ایکشنز کو قابو میں لاتا ہے، تو آہستہ آہستہ یہ نصیب ہو جاتی ہے۔ اکثر لوگ ہمیں سے پریشان ہوتے ہیں نا کہ خشوع نہیں آ رہا، اس کے لیے ہم نے کوشش بھی کیا کی، کیونکہ ہم تھوڑی سی کرتے ہیں، کامیاب نہیں ہوتے، پھر ہم فرسٹریٹ ہو جاتے کہ کوئی نہیں ہوتا، ہم سے نہیں ہو رہا۔ تو کسی بھی مقصد میں کامیابی کے لیے یہ کنسنٹریشن، یکسوئی، دل جمعی اور بھرپور توجہ ہونا بہت ضروری ہے۔ حتیٰ کہ اگر آپ اپنے بچے کی بھی بات سن رہے ہیں نا اور آپ توجہ نہیں دے رہے، تو کیا ہوگا؟ وہ فرسٹریٹ ہوگا، وہ آپ کی طرف وہ اعتماد نہیں کرے گا آپ پہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سے بات کرتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ اس کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے۔ یہ صرف نماز میں نہیں، نماز تو ہمیں ٹرین کرتی ہے، 5 دفعہ ہمیں یکسوئی سکھا کے زندگی کے باقی معاملات میں بھی یکسوئی کرنا سکھاتی ہے، جو کہ بہت ضروری ہے۔ جتنے بھی کامیاب لوگ آپ دیکھیں، وہ ہوتے ہیں جو دوسروں کی بات توجہ سے سنتے ہیں، جو اپنے کام میں فوکسڈ ہوتے ہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، ہر بیکار لغو کیا ہے؟ بے فائدہ باتیں، بے فائدہ چیزیں، تو ان سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی۔ اچھا، اپنے آپ سے نا سوال کیا کر، جیسے نماز شروع کی، اچھی سی فوکس تھی، پھر کو پتہ نہیں کہاں سے خیال چل پڑا، ٹرین چل پڑتی ہے، پہلے وہ اسٹیشن پہ تھی، پھر وہ چل پڑی، تو میں اپنے آپ سے کہتی کہ یہ کیا سوچ رہی ہے، کہ کدھر جا رہی ہے، کیا ضرورت ہے اس کی؟ ضروری ہے یہ سوچنا؟ یہ کیا ہوا بھلے یہاں سے وہاں تک پہنچ گئے، ادھر تو جانے کی ضرورت ہی نہیں تھی، خام خواہ اپنی انرجی ضائع کر رہے ہیں۔ تو بار بار اپنے آپ کو پلٹانا پڑتا ہے، سب سے پہلے تو کنٹرول کرنا پڑتا ہے کہ نہیں، ہم نے فوکس کرنا ہے، پھر فوکس ہٹا تو پھر دوبارہ واپس۔ آپ دیکھیے کہ کسی بھی کتاب کو آپ پڑھیں تو اگر آپ نے دھیان سے نہیں پڑھا تو آپ کو کچھ یاد نہیں ہوگا کہ آپ نے کیا پڑھا۔ آپ قرآن مجید حفظ کر رہے ہیں،
جب تک آپ باقی مصروفیات چھوڑ کر توجہ سے نہیں یاد کریں گے تو نہیں ہوگا. آدھا یہ کام، آدھا ادھر، آدھا ادھر، پکا نہیں ہوتا. یکسوئی چاہیے. اگر آپ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں اور اس میں آپ کا دھیان نہیں ہے تو لطف نہیں اٹھا سکتے، قرآن کا مزہ ہی نہیں آئے گا. اور اس کے لیے میں نے ایک پریکٹس شروع کی ہوئی ہے، ایک الگ سے قرآن مجید شروع کیا ہوا ہے. ایک تو تھا نا جیسے ڈیلی آپ کی روٹین کی پڑھنا ہے، اور ایک میں نے الگ شروع کیا ہوا ہے. 2-3 طرح کا آپ شروع کر سکتے ہیں، ضروری نہیں ہوتا کہ بس ایک پڑھنا ہی پڑھنا ہے، پڑھنا ہی پڑھنا ہے. تو وہ میں نے اس طرح شروع کیا، میں صرف اس کے 2 پیج پڑھتی ہوں، لیکن پوری کوشش میری یہ ہوتی ہے کہ ہر بات پر میں ٹھہر کے توجہ کروں کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے، یہ کیا کہہ رہا ہے، یہ کیا کہہ رہا ہے. اور اس سے میرے اوپر نئے نئے معنی کھلتے ہیں پھر. اور اس میں بھی مجھے ایفرٹ لگانی پڑتی، کیونکہ عادت ہے نا بس پھسلنے کی، چلتے گئے چلتے گئے چلتے گئے چلتے گئے، الفاظ کے پیچھے دوڑ رہے ہوتے ہیں، معنی پہ نہیں رکتے. اس کی پریکٹس کرنی پڑتی ہے، اپنے آپ کو ٹرین کرنا پڑتا ہے، اپنے آپ کو روکنا پڑتا ہے. حضرت عمر سے ایک روایت ہے نا کہ جب تک تمہارے دل قرآن پاک کی تلاوت پر جمے رہے تب تک پڑھتے رہو، ورنہ چھوڑ کر کھڑے ہو جاؤ. اگر توجہ ہی کوئی نہیں تو پھر کیا پڑھ رہے ہو، اس کو وہ لطف ہی نہیں آئے گا. پھر اسی طرح اگر ایز اے طالب علم اگر آپ کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں تو کچھ لوگوں کو 100% سمجھ آتی ہے بات کیا کہی گئی، اور کچھ کو 50% آتی ہے. کس چیز کا فرق ہوتا ہے؟ واٹ از دا بگ ڈفرنس؟ کنسنٹریشن. جس نے توجہ کی اس کو پوری بات سمجھ آ گئی، جس نے توجہ نہیں کی، جیسے اس دور میں منافقین ہوتے تھے نا، وہ باہر نکل کے کہتے تھے، وہ سارے ہلاتے رہتے تھے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سناتے تھے، اور کہتے ہاں ہاں ہمیں سمجھ آ گئی. باہر نکل کے کہتے کہ یہ کیا بات ہو رہی تھی آج، اور پھر اس سے کچھ بات سمجھ لیتے تھے. کتنا نقصان دہ اور خوفناک چیز ہے کہ کوئی کہنے والا کچھ کہے اور آپ سمجھے کچھ اور. اچھا یہ سوچیے، یہ بتائیے مجھے، کیا آپ کی زندگی میں کوئی ایک شخص ایسا ہے کہ آپ اس سے بات کرتے ہیں اور وہ پوری توجہ نہیں کرتا، سوال گندم ہوتی ہے اور جواب اس کا چنا ہوتا ہے. آپ کہتے ہیں رائٹ اور وہ کرتا ہے لیفٹ. آپ کہتے ہیں اوپر دیکھو اور وہ دیکھے گا نیچے. ہے کوئی؟ کچھ لوگ کہتے ہیں ہاں کی ہے اور کچھ نہیں. تو جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ پھر آپ کی بہت اچھی بنتی ہے؟ نہیں بنتی نا، کیونکہ وہ آپ کی بات دھیان سے سنتے ہی نہیں. اور بعض لوگ تو موبائل ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہوتے ہیں ہر جگہ. ہاں ہم سن رہے ہیں، پڑھ کچھ اور رہے ہوں گے، سن کچھ اور رہے ہوں گے. اللہ نے ایک سینے میں 2 دل نہیں بنائے، یا ادھر سے مس کریں گے یا ادھر سے مس کریں گے. یہ بتائیے کہ صحابہ مجلس میں کس طرح بیٹھا کرتے تھے؟ گویا سروں پہ پرندے بیٹھے ہوئے ہیں. تو نماز میں بھی ساری مخلوق سے کٹ کر صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے ہمیں یکسوئی اختیار کرنی ہے. الاحسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. اچھا دعا مانگتے ہوئے یکسوئی ہوتی ہے؟ یہ وہ مقامات میں آپ کو یاد دلا رہی ہیں جن میں یکسوئی بہت ضروری ہے. اس کے بغیر آپ فل بینیفٹ نہیں حاصل کرتے. کیا غافل دل کی دعائیں قبول ہوتی؟ ہم وقت بھی لگا رہے ہیں، بول بھی رہے ہیں، پتہ نہیں کیا مانگا ہے. اللہ ہمیں اس سے نکالے اور صحیح طور پر مانگنے کی توفیق دے. پھر ہم کہتے ہیں اتنی دعا کی کوئی فائدہ نہیں ہوا، دعا ہی نہیں قبول ہوئی، سارا الزام دعا پہ، اپنا آپ فارغ. اسی طرح اذکار میں بھی یکسوئی ہونی چاہیے، دنیا کے کاموں میں بھی یکسوئی ہونی چاہیے. اگر آپ کھانا بنا رہے ہیں اور آپ کی توجہ ہی کوئی نہیں کھانے کی طرف، پکانے کی طرف، کیا ہوتا ہے؟ لذیذ کھانا بنتا ہے؟ تو جو بھی کام بے توجہی سے کیا جاتا ہے اس کی کوالٹی گھٹ جاتی، چاہے وہ ریلیشن شپ ہو، چاہے وہ نماز